नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन सुम्मा आमीन। तफ़सीर सूरा अल-बक़रा आयत नंबर 40। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफ़ू बिअहदी औफ़ी बिअहदिकुम व इय्याया फ़रहबून। ए बनी इस्राईल, मेरी उन नेमतों को भी याद करो जो मैंने तुम्हें अता की थी, और तुम्हारा मुझसे जो अहद था उसे तुम पूरा करो, और तुमसे जो अहद था मैं उसे पूरा करूँगा। अब यहाँ से आगे अल्लाह सुब्हाना व तआला बनी इस्राईल की हमें रुदात बता रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आज ये समझ लेंगे कि ये बनी इस्राईल कौन थे, इनका क्या रवैया था, क्या आदात थी, क्या इनका तौर तरीका था, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनको किन नेमतों से माला माल किया, और जब ये अल्लाह की नाफरमानी पर जमे और डटे रहे तो अल्लाह ने इनका क्या हाल और अंजाम किया। तो सबसे पहले ये जो बनी इस्राईल है, इनकी स्टोरी, ये थे कौन? तो बेसिकली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो लड़ी शुरू होती है उससे आगे दो नस्लें चलती हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, एक हज़रत इसहाक और एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। अब ये वो दो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे जिनसे दो नस्लें चली। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का निकाह हज़रत सारा से हुआ तो उनसे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनको एक बेटे से नवाजा जिनका नाम इसहाक था, और इसहाक के बेटे फिर याकूब अलैहिस्सलाम थे, और याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था इस बनी इस्राईल। इसी हवाले से हज़रत ये जो पूरी लड़ी जो कि हज़रत इसहाक से चलती है, इनको बनी इस्राईल कहा जाता है। और फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का निकाह हज़रत हाजरा से होता है तो ये वो दूसरी लड़ी है जिसका यहाँ से आगाज़ होता है कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, इनका जो बेटा है उसका नाम इस्माईल अलैहिस्सलाम है। तो जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से आगे फिर जो लड़ी चली उसको बनी इस्माईल कहा जाता है। तो ये दो वो मेन लड़ियाँ थीं जिनका यहाँ से आगाज़ हुआ, और फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनको बहुत सी नेमतों से नवाजा। हमें पता चलता है कि जो बनी इस्राईल की लड़ी थी इसके अंदर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बहुत से अम्बिया को भेजा। तमाम इल्हामी किताबें, जो पहली 3 इल्हामी किताबें थी, सहीफ़े थे, वो भी इसी लड़ी में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दिए थे। लेकिन फिर जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किए जाना था वो बनी इस्राईल की बजाय बनी इस्माईल में किया गया। अब ये वो पॉइंट था जिसके ऊपर जो मुशरिकीन मक्का थे उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया, और ये कहने लगे कि जब सब अंबिया बनी इस्राईल के अंदर आते हैं तो फिर कौन सा नबी है ये जो कि बनी इस्माईल में आ सकता है, तो इसलिए हम उनकी नबूवत को नहीं मानते हैं। और यही वो मेन चीज़ थी जो कि बनी इस्राईल की ज़िद और ढिठाई की वजह भी बनी थी। तो ये इन दोनों लड़ियों का मुख्तसर सा तारुफ, क्योंकि आगे हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम उसके अंदर ये चीज़ नोट करेंगे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला बार बार इन्हीं दो लड़ियों का जिक्र करेंगे। एक बनी इस्राईल है और एक बनी इस्माईल है। बनी इस्राईल वो जो कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से आगे चली, और बनी इस्माईल वो जो कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से आगे चली, और यही वो लड़ी थी जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी हुई। और फ़कत मुझसे ही डरते रहो और इस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने नाजिल की है, यानी इस कुरान पर। ये किताब तस्दीक करती है जो तुम्हारे पास है, लिहाजा इसके सबसे पहले मुनकर तुम ही ना बनो, और ना ही मेरी उन आयात को थोड़ी सी कीमत के एवज़ बेच डालो, और डरो तो सिर्फ मुझसे ही डरो, और ना ही हक़ व बातिल की आमेज़िश करो। दीदा दानिस्ता सच्ची बात को ना छुपाओ, और नमाज को कायम करो, ज़कात अदा करो, और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। अब बहुत ही अहम सी आयत, अल्लाह सुब्हाना व तआला कह रहे हैं
نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹلی باجماعت نماز کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جب نماز ادا کرنے لگو تو اس کے لیے تم مسجدوں کا رخ کرو، باجماعت نماز ادا کرو گے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو گے تو وہ تمہارے لیے زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو کہ باجماعت نماز ادا کرتا ہے وہ اکیلے پڑھی جانے والی نماز سے اس کا اجر 27 گنا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ گویا کہ باجماعت نماز ادا کرنے، مسجد میں نماز ادا کرنے کا جو اجر ہے وہ گھر پہ پڑھے جانے سے 27 گنا زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے تمام ہی جو گھر والے ہیں، مرد حضرات ہیں، ان کو بھی مسجدوں میں رخ کرنے کی توفیق دے اور ان کو باجماعت نمازی بنا دے، آمین ثم آمین۔ تو اب یہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ڈائریکٹلی باجماعت نماز کا حکم دیا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم دینے کے پیچھے بہت سی وجوہات تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو باجماعت نماز ادا کرنا ہے یہ بہترین سی تربیت کرتا ہے۔ کس طرح کی تربیت کرتا ہے؟ سب سے پہلے باجماعت نماز کا ادا کرنا مسلمانوں کے اندر نظم و ضبط پیدا کرتا ہے، نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، مسلم بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ جب تمام مسلمان بھائی کندھے سے کندھا جوڑ کے، پاؤں سے پاؤں جوڑ کے اکٹھے جمع ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اندر بھائی چارہ بھی پیدا کرتا ہے، اتحاد اتفاق بھی پیدا کرتا ہے، ان کے اندر برابری بھی آتی ہے، ان کے اندر سے غرور اور تکبر بھی نکل جاتا ہے، ان کے اندر عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر جب سب امت مسلمہ کے لوگ ایک ہی وقت میں نماز کے لیے آتے ہیں تو اس سے ایک اور درس بھی ملتا ہے، پنکچوالٹی کا درس، وقت مقررہ کا درس ملتا ہے، اور پھر وہ سارا کا سارا ڈسپلن، وہ یونٹی، اور پھر ایک پلیٹ فارم آف انٹریکشن بھی ملتا ہے جہاں پہ تمام مسلمان دن میں 5 دفعہ مقررہ وقت پر اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جس سے آگے پھر ملاقات کا جو طریقہ ہے وہ بھی آگے پروان چڑھتا ہے، اور یہ وہ نماز ہے، یہ وہ باجماعت نماز ہے کہ جو جنگ میں بھی جاری رہتی ہے، یہ وہ باجماعت نماز ہے کہ جب غزوات ہوتی تھیں ان کے اندر بھی یہ نمازیں باجماعت ہی ادا کی جاتی تھی۔ وہ جیسے کسی شاعر نے بھی کہا نا کہ آگے اگر لڑائی میں وقت نماز، قبلہ رو ہو کر زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ باجماعت نماز ہے کہ جب اللہ نے باجماعت نماز کا حکم دے دیا تو پھر چاہے جنگ ہے، چاہے امن ہے، چاہے کوئی بھی موقع ہے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سب اپنے کام چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کے سامنے ہی رکوع و سجود کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی وقت مقررہ پر نماز ادا کرنے کی توفیق دے اور ہمارے مردوں کو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول ہی جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب تورات کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل سے کام لیتے ہو؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مشکل پڑنے پر صبر اور نماز سے مدد لو۔ ایک خوبصورت سی آیت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی مشکل وقت آئے گا تو تمہیں اس میں صرف اور صرف 2 چیزوں سے سامنا کرنا ہے، 2 چیزیں ہیں جن کو تم نے تھام لینا ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ ایک صبر اور نماز، یہ 2 چیزیں ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم اپنا دامن کبھی مت چھوڑنا صبر سے اور نماز سے۔ صبر کیا ہے؟ پیشنس کیا ہے؟ پیشنس سے سیلف کنٹرول، ضبط نفس۔ اور یہ ضبط نفس کب آتا ہے؟ جب انسان نماز پڑھتا ہے۔ جب انسان نماز پڑھنے لگ جاتا ہے تو اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز بہت سی تربیتیں کرتی ہیں۔ وہ نماز جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے اپنی نظروں کو جھکا کے سب جب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جو ساری کی ساری جائز اور حلال چیزیں جن کو کھانا
کھانا پینا ہمارے لیے حلال ہوتا ہے، لیکن نماز میں انسان ان سب چیزوں سے بھی رک جاتا ہے۔ نماز کے اندر ضبط نگاہ ہوتی ہے، اپنی نگاہ کو ہم کنٹرول میں رکھتے ہیں، ضبط نفس ہوتی ہے، ضبط لسان ہوتی ہے، نہ ہم کچھ ایکسٹرا بولتے ہیں، نہ کچھ ایکسٹرا کھاتے ہیں، نہ اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر کرتے ہیں۔ تو جب ایک نماز جب ہماری یہ ساری تربیتیں کرتی ہے، ہمیں پیشنس سکھاتی ہے، ہمیں سیلف کنٹرول سکھاتی ہے، تو پھر جو انسان نمازی، جس انسان کے لیے نماز جو ہے وہ بھاری نہیں رہتی ہے، نماز جس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے جو ہے صبر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر بیسیکلی کہتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں دے رکھی یا کسی ایسی تکلیف یا آزمائش میں ڈال رکھا ہے جو بڑی کٹھن ہے، اس میں سے گزرنا جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا ہی مشکل ہو رہا ہے، لیکن آپ اس وقت میں بھی پختہ پا ہو کے ثابت قدمی کے ساتھ جمے اور ڈٹے رہتے ہیں، تو یہ وہ صبر ہے۔ اور صبر کرنا ایک نمازی کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو آلریڈی نماز نے بہت سے اپنی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر سیلف کنٹرول سکھایا ہوتا ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ راہ حق کے مسافروں تم کیا کرو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگر تم راہ حق پہ چلنے لگے ہو تمہارے اوپر تکلیفیں آزمائشیں آئیں گی، لیکن ان سے نمٹنے کا طریقہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ساتھ ہی تم مدد حاصل کرو۔ اور ہاں نماز ہے نا، پھر یہ نماز ہے بہت بھاری، یہ نماز ہے بہت بھاری، لیکن صرف اس شخص کے لیے بھاری نہیں ہے جو کہ کیا ہے، للمتقین، جو کہ پرہیزگار ہے، جو کہ خاشعین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ خاشعین کون ہے؟ کون لوگ ہیں جن کے لیے جو نماز ہے وہ اتنی آسان ہو جاتی ہے، ان کے لیے نماز بھاری نہیں رہتی ہے؟ تو خاشعین کی دو کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ میں آپ کو یہاں پر اگر بتاؤں تو خاشعین وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کے گزارتے ہیں، اللہ کے خوف میں جو ہے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور پھر دوسری چیز ان کو اپنے رب کی ملاقات کا انتظار ہوتا ہے۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ایک دن آئے گا جس دن اس نماز کا جو ہے وہ سوال کیا جائے گا، سب سے پہلا سوال اس نماز کا کیا جائے گا۔ ایک اللہ مالک یوم الدین ہے جس نے مجھ سے حساب اور کتاب کرنا ہے، اور میں نے اس کے سامنے اکیلے تنہا ہی کھڑے ہو کے جواب دینا ہے۔ تو جب جس انسان کے اندر یہ خوف اور ڈر آ جاتا ہے پھر وہ خاشعین ہو جاتا ہے، اور اس خاشعین کے لیے پھر نماز بھاری نہیں رہتی ہے، اور جس کے لیے نماز بھاری نہیں رہتی ہے پھر اس کے لیے صبر کرنا بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر بلایا تھا اور انہیں نمازوں کا تحفہ دیا تھا، اور اپنے آپ سے ملاقات کا موقع پوری امت محمدی کو دے رکھا تھا کہ میری امت کے لوگوں، میرے پیارے مخلوق، کہ جب بھی تم مجھ سے ملنا چاہو، اپنے دل کا حال بیان کرنا چاہو، اپنی باتیں مجھ سے کرنا چاہو، تو بس تم کیا کرنا، نماز کے لیے وضو کرنا، اللہ اکبر کرنا اور قبلہ رو ہو کر مجھ سے باتیں کرنا شروع کر دینا۔ تو یہ وہ نماز ہے، یہ وہ نماز ہے جو کہ رب کائنات سے ملاقات کا ایک بالکل واضح اور سیدھا طریقہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس دنیا میں ہم نے کسی سے ملاقات کرنی ہو، کسی MNA سے، کسی پرائم منسٹر سے، کسی بہت بڑے عہدیدار سے، کسی اچھے ڈاکٹر سے، تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اتنے مہینوں پہلے سے ہمیں ان سے اپوائنٹمنٹس لینی پڑتی ہیں، اور پھر اتنے مہینوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کب وہ ہماری اپوائنٹمنٹ کا وقت آئے اور پھر ملاقات ہو۔ اور جب اتنے انتظار کے بعد ملاقات کا وقت آتا ہے تو وہ سرسری سی ملاقات، چند منٹوں کی ملاقات، اور بس ٹائم آؤٹ، بس اتنا ہی تھا۔ لیکن وہ رب العالمین جو ان سارے مالکوں کا مالک ہے، جو ان سارے حاکموں کا حاکم ہے، وہ رب کہتا ہے اچھا تمہیں مجھ سے ملاقات کرنی ہے، یہ لو ڈائریکٹ ہی میرا ڈائلنگ نمبر لے لو۔ ایسے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہی اپنا کانٹیکٹ نمبر، اپنا ڈائلنگ نمبر ہمارے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ یہ لو، جب بھی تمہیں ملاقات کرنی ہو بس تم نے آنا ہے، وضو کر کے قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر کر کے مجھ سے باتیں کرنی شروع کر دینی ہے۔ اور اتنی لمبی یہ نماز، اتنی لمبی یہ ملاقات کہ یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ تم جتنا چاہو اس کو طول دے کر مجھ سے ملاقات کر سکتے ہو، مجھ سے باتیں کر سکتے ہو۔
وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تو قول ہے نا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہمارا بھی جب دل کرے کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں، اللہ سے باتیں کریں، اپنے دل کا حال اللہ کو کھول کھول کر بتائیں، جتنی بھی ہمارے اوپر تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، وہ سب اللہ کے سامنے کھول کر بیان کر دیں، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضری دیا کریں، اللہ سے ملاقات کیا کریں، نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کریں۔ یہ وہ نماز ہی ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کے ذریعے تمام ہی کام آسان کر دیتے ہیں، اور یہ نماز پھر جس کے لیے آسان ہو جاتی ہے اس کے لیے پھر دین کے راستے پر چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہاں پر اب صبر کی بات کریں اور حضرت بلال حبشی کی بات نہ کریں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صبر کا ایک پہاڑ تھے، صبر کا پہاڑ تھے، یہ وہ غلام تھے جو کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ اب جب انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تو مشرکین مکہ نے انہیں بہت ہی مارا، بہت ہی پیٹا، ہر طرح سے انہیں تکلیفیں، آزمائشیں، ٹارچر، سارا ظلم و ستم کیا جاتا تھا، اس حد تک کہ مارنے والے مارتے مارتے تھک جاتے تھے، پھر ان کے جسم کو زنجیروں سے باندھ کے مکہ کے شریر لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تھا۔ وہ ان کو گھسیٹنے والے گھسیٹتے تھک جاتے تھے تو پھر گرم کوئلے دہکائے جاتے تھے، گرم کوئلے دہکا کر اس ریتلی زمین کے اوپر ان کو سینہ جو ہے اس کے اوپر بھاری پتھر کی سلے رکھ کر اس کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا۔ جب یہ اس سے بھی باز نہیں آتے تھے اور ساری تکلیفیں، ساری آزمائشیں برداشت کرتے چلے جاتے تھے تو پھر اکثر موقعوں پہ پھر صحابہ جو ہیں، آپ کے جو ساتھی تھے، وہ آپ سے سوال کرتے تھے کہ بلال، کیا تمہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ کیا تم ان آزمائشوں سے تھک نہیں گئے ہو؟ اب تم بس کرو۔ تو حضرت بلال آگے سے خوبصورت سا جواب دیتے تھے کہ دیکھو میرے بھائیو، جب تم بازار جاتے ہو اور ایک ادنا سا مٹی کا پیالہ خریدنے جاتے ہو تو کیا تم اسے ٹھوک بجا کے چیک نہیں کرتے ہو کہ کیا یہ میرے کسی کام کا ہے بھی یا نہیں؟ بس یہی معاملہ میرے اور میرے رب کا بھی ہے۔ میں اپنے رب سے جنت کا سودا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے رب سے اس جنت کا طلبگار ہوں، اور بس میرا رب پھر مجھے ذرا ٹھوک بجا کے چیک کر رہا ہے، مجھے آزمائشوں کی بھٹی میں پکا کر دیکھ رہا ہے کہ کیا میں اس کے کام کا ہوں بھی یا نہیں۔ یہ حضرت بلال حبشی ہے، یہ حضرت بلال حبشی کا صبر ہے کہ اتنا مارا جاتا، اتنا پیٹا جاتا، مارنے والے مارتے مارتے تھک جاتے، گھسیٹنے والے گھسیٹتے گھسیٹتے تھک جاتے، اور پھر بھی جب پوچھا جاتا تھا کہ اب بتا اللہ کی حقیقت کیا ہے، اب بتا کیا تو ابھی بھی اسی رب پر ایمان لاتا ہے، اس وقت بھی حضرت بلال حبشی کے منہ سے نکلتا تھا احد احد، صرف ایک وہی رب ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ یہ حضرت بلال حبشی تھے جن کے اندر اتنا صبر تھا، اور یہ صبر ان کے لیے کیوں آسان ہو گیا تھا؟ کیونکہ یہ حضرت بلال حبشی کی نمازوں کی کیفیت تھی، یا ان کی نمازیں تھی جنہوں نے ان کے لیے صبر کو آسان کر دیا تھا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں فجر کی نماز ادا کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز ادا کر کے ذرا کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں، وہاں پر یہ حضرت بلال حبشی بھی موجود ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال، تم اپنا کون سا عمل ایسا پاتے ہو کہ تم اللہ سے سب سے زیادہ اجر کے امیدوار ہو؟ کیونکہ آج میں نے جنت میں اپنے قدموں سے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں سے آگے حضرت بلال حبشی کے قدموں کی جب آواز سنی اور یہ سوال کیا تو حضرت بلال حبشی کہنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اور تو کوئی ایسا عمل نہیں، لیکن ایک عمل ہے جو میں مسلسل کرتا ہوں، کنٹینیوٹی کے ساتھ کرتا ہوں، اور اس کو میں مداومت کے ساتھ کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں نا تو اس کے کچھ ہلکے پھلکے نوافل ادا کر لیتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تحیۃ الوضو ہے۔
वजू करने के बाद वजू के नवाफिल हैं जो कि हजरत बिलाल हबशी कहते हैं कि मैं बड़ी कंटिन्यूटी के साथ पढ़ता हूँ, इसको मैं हमेशगी के साथ पढ़ता हूँ, इसको छोड़ता नहीं हूँ। यही वो वजह थी, यही वो अदा थी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हजरत बिलाल हबशी की इतनी पसंद आ गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की चाप से आगे हजरत बिलाल हबशी के कदम। ये अल्लाह है, यह हजरत बिलाल हबशी का सबर है जिसको अल्लाह ने हरी तरह से आजमाना चाहा, हरी तकलीफ और आजमाइश से, लेकिन वो उस पर जमे और डटे रहे। क्यों? क्योंकि उनकी नमाजों की ये कैफियत थी। ये वो हजरत बिलाल हबशी जो कि वजू के बाद उसके नवाफिल अदा करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके लिए वो नफल इतने हल्के हो गए थे। और आज हमारे लिए वो फर्ज नमाजें, वो 5 फर्ज नमाजें इतनी भारी हो गई हैं कि वही अदा करना हमारे लिए मुश्किल हो गई हैं। ये वो बिलाल हबशी थे जिनकी नमाजें आसान हो गई थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी उनका सब्र हमारे अंदर भी उंडेल दीजिए, हमें भी 5 वक्त का मुकर्ररा वक्त पर नमाज पढ़ना हमारे लिए आसान बना दीजिए। रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन, आमीन सुम्मा आमीन। तो नेकी का हुक्म करते हो मगर अपने आप को भूल ही जाते हो, हालांकि तुम किताब तौरात की तिलावत करते हो। क्या तुम कुछ भी अकल नहीं करते हो? और मुश्किल पड़ने पर सबर रोज नमाज से मदद लो। बिलाशुबा नमाज ग्रामबर है मगर उन आजिज़ी करने वालों पर नहीं है जो यकीन नहीं रखते कि वो अपने परवरदिगार से अनकरीब मिलने वाले भी हैं और उसी की तरफ वापस जाने वाले हैं। ऐ बनी इसराइल, मेरी उस नेमत को भी याद करो जो मैंने तुम्हें अता की थी और तुम्हें तमाम अक़वाम आलम से बढ़कर नवाजा था, और उस दिन से भी डरते रहो जब ना कोई किसी दूसरे का काम आ सकेगा और ना ही उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी, ना ही उसे मुआवजा लेकर छोड़ दिया जाएगा और ना ही उन मुजरिमों को कहीं से कोई मदद आ पहुंचेगी। और वो वाकया भी याद करो जब तुमने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि हम तो जब तक अल्लाह को एलानिया तौर पर देख ना ले तुम्हारी बात तो मानेंगे ही नहीं। फिर तुम्हारे देखते ही देखते तुम पर बिजली गिरी जिसने तुम्हें खत्म कर दिया। फिर तुम्हारी मौत के बाद हमने तुम्हें जिंदा कर उठाया कि शायद अभी तुम शुक्रगुजार बन जाओ। अब ये क्या वाकया है, क्या रुदाद है। यहाँ से आगे बनी इसराइल की पूरी रुदाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने समझा दी। ये बनी इसराइल कौन सी कौम थी? अभी मैंने 2 लड़ियां बताई, एक बनी इसराइल और एक बनी इस्माइल। ये 2 लड़ियां थी जहां से नबूवत का आगाज बहुत से अंबिया इन लड़ियों के अंदर आए थे। बनी इसराइल के अंदर बहुत से अंबिया आए और बनी इस्माइल वो थी जिसके अंदर हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मबूस किए गए। अब जब ये बनी इसराइल की जो कौम थी, जब इनके पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहकामात लेकर जब इनके पास आए तो इनके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी शरीयत नाफिज की थी। अल्लाह ने इनके ऊपर शरीयत नाफिज की थी और क्योंकि ये कौम बहुत ज्यादा जिद्दी और ढीठ थी, ये अल्लाह की बात को आसानी से नहीं मानते थे, तो अल्लाह ने इनको वो अहकामात पत्थर की सिलों के ऊपर इनग्रेव करके दिए थे, उसके अंदर लिख के दी थी ताकि जब ये कौम खुद उन अहकामात को देखेगी, उन्हें टच करेगी, उसे महसूस करेगी, फिर उनके लिए इस पर अमल करना जो है वो आसान हो जाएगा। लेकिन ये कौम बहुत ही ज्यादा जिद्दी और ढीठ थी। इन्होंने वो अहकामात देखने के बावजूद भी उसका इनकार किया था और क्या कहा था, मूसा हम तब तक तुम्हारी बात नहीं मानेंगे जब तक हम खुद अल्लाह को देख ना लें, जब तक हम खुद अल्लाह से मुलाकात ना कर लें, उसको देख ना लें, उससे हम कलाम ना हो जाए, हम इस पर ईमान नहीं लाएंगे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अब इस पर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये सारी चीज डिस्कस की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 70 सरदारों को लेकर कोहे नूर पर गए। अब वहां पर जब गए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से खुद हम कलाम हुए। अब जब ये हम कलाम हुए तो उन सारे लोगों ने उसको सुना, उस आवाज को खुद सुना, लेकिन सुनने के बावजूद फिर वही जिद, फिर वही ढिठाई, कहने लगे कि मूसा हम तब तक भी ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम देख ना ले, जब तक हम अल्लाह को खुद अपनी जाहिरी आंख से देख ना ले हम ईमान नहीं लाएंगे। ये क्या था, अल्लाह को सुन लिया था लेकिन उसके बावजूद इनकार था कि हम जब तक देख ना ले ईमान नहीं लाएंगे। अब ये वो रवैया था जो कि गरूर और तकब्बुर और घमंड का था
ये अल्लाह को पसंद नहीं आया। जब अल्लाह को ये रवैया पसंद नहीं आया, फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आसमान से बिजली गिराई और ये 70 के 70 सरदार जो थे उसी वक्त ही हलाक हो गए। अब जब ये हलाक हुए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और ज्यादा परेशान हो गए कि या अल्लाह, मैं तो इन सरदारों को लाया था ताकि ये तुझे खुद सुन ले, तो फिर जाकर ये बाकी लोगों को भी बताएं और उनके लिए भी जो है उस बात पर अमल करना आसान हो जाए। लेकिन अब जब यही नहीं रहे, यही हलाक हो गए हैं, अब तो जो मेरी कौम है वो मेरी और ज्यादा मुखालिफत करने लग जाएगी, अब तो वो मेरी बिल्कुल ही बात नहीं मानेंगे। इस पर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि या अल्लाह, इनको दोबारा से जिंदगी दे दे। नबियों की दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को, जब उनकी इतनी परेशानी देखी तो उनकी दुआ को कबूल किया और वो जो 70 सरदार थे उनको अल्लाह ने दोबारा जिंदगी दी। ये बहुत बड़ा मौजज़ा था। ये वो कौम थी जिसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सुना भी था, ज़ाहिरी आंख से देखा नहीं था। और फिर दूसरा मौजज़ा कि जब अल्लाह ने इनको हलाक कर देने के बाद दोबारा से जिंदा किया, तो ये अपने आप के अंदर ही बहुत बड़ा मौजज़ा था। अब जब ये अपनी कौम के पास गए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको ये चीज़ ज़ाहिरी तौर पर बता देनी थी ताकि इनकी जो जिद और ढिठाई है वो कुछ कम हो जाए। और अब ये वाज़ेह मौजज़ा देखने के बाद ये अल्लाह पर ईमान ले आए, अल्लाह के अहकामात अमल करने लग जाएं। लेकिन ये इतनी जिद्दी और ढीठ कौम थी कि उसके बावजूद भी इन्होंने अल्लाह के अहकामात को नहीं माना था। अल्लाह की बताई हुई बातों के मुताबिक इन्होंने नहीं अपनी जिंदगी को अपनाया था, ये फिर भी वही अपने तौर तरीकों पर चलते चले गए थे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन पर अगला इनाम क्या किया, इन पर बादल का साया किया और तुम्हारे खाने को मनो सलवा उतारा। ये पाकीज़ा चीजें खाओ जो हमने तुम्हें अता की है। और देखो, तुम्हारे इस्लाफ ने हम पर तो कोई जुल्म न किया था, बल्कि वो तो आप ही अपने आप पर जुल्म करते रहे थे। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना एक एक करके बनी इसराइल के ऊपर किए जाने वाले इनामात का जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले अल्लाह ने उनको इतना बड़ा मौजज़ा दिखा दिया, जिंदगी बाद मौत का मौजज़ा, लेकिन ये फिर भी जिद ढिठाई पे जमे रहे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके लिए बहुत खूबसूरत सी जो माल, खाने पीने का और रहने का बंदोबस्त भी किया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब इनके ऊपर शरीयत मूसवी को लागू करना था इनके ऊपर, उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको सहरा के अंदर बसाया, डेजर्ट ऑफ सीना को, सहराए सीना के अंदर जब इनको बसाया, वहां पर आबाद किया। अब ये कोहे तूर के दामन में रहते थे। अब बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इनको सहरा में बसाने का, आबाद करने का बेसिक अल्लाह की वजह क्या थी? वजह ये थी, जैसे हमने उस दिन देखा कि कुरान को अरबों पर क्यों नाजिल किया, उसकी वजह भी, और ये इनको कोहे सीना में आबाद करने की वजह भी यही थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको रेगिस्तान में आबाद किया, क्योंकि रेगिस्तान के रहने वाले लोग फितरत के ज्यादा करीब होते हैं, फितरत के ज्यादा करीब होते हैं और उनके लिए कोई मुश्किल काम करना जो है वो आसान हो जाता है, क्योंकि जब उस सहराई जमीन पर रहते हैं तो उस सहरा और उस रेगिस्तान में वहां पे रहते हुए ये बहुत ही ज्यादा फिर स्ट्रॉन्ग, हार्डी और रिजिलियंट हो जाते हैं। इनके लिए मुश्किलात को जो है बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। वो किसी शायर ने भी कहा है ना कि फितरत के मकासिद की करता है निगहबानी, या तो बंदाए सहराई या बंदाए कोहिस्तानी। तो ये वही बात थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हें सहरा में बसाया, क्योंकि अल्लाह ने इनसे बहुत बड़ा काम लेना था, इनके ऊपर अहकामात नाजिल करने थे, इनके ऊपर शरीयत मूसवी नाफिज करनी थी। अब जब अल्लाह ने इनको सहरा में आबाद किया तो फिर अल्लाह ने इनको बहुत सी नेमतें भी दे रखी थी, इनके लिए बहुत सी आसानियां और आसाइशें भी पैदा कर रखी थी। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके ऊपर बादलों का साया कर रखा था। देखें, रेगिस्तान पूरा खुला गरम तपता हुआ रेगिस्तान है, सहरा है, लेकिन उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके ऊपर एक बादल का साया कर दिया। हमें पता चलता है कि पूरे के पूरे रेगिस्तान के ऊपर और कहीं बादल नहीं थे, लेकिन जहां जिस इलाके में ये लोग ठहरे हुए थे, आबाद हुए थे, उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक छोटी सी बदली का जो साया है वो इनके ऊपर कर रखा था। ये क्या था? ये इनको अल्लाह ने इन आसाइशें दे रखी थी, ये अल्लाह ने इनको नेमत दे रखी थी। फिर अगली चीज, अल्लाह ने
ان کو من اور سلوا سے نوازا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ ان کی خوراک کا بندوبست تھا کہ اس ریگستان میں رہتے ہوئے ان کے پاس خوراک کا جو ہے وہ اچھا سورس آتا رہے۔ یہ کس طرح سے تھا کہ اس میں دو چیزیں، من اور سلوا، یہ دو الگ الگ چیزیں تھی۔ من بیسیکلی چھوٹے چھوٹے پانی کے قطرے ہوتے تھے، ڈراپس ہوتے تھے، جو کہ رات کے وقت میں آسمان سے برستے تھے۔ جب یہ رات کے وقت میں آسمان سے آتے تھے تو یہ بالکل چھوٹے چھوٹے شبنم کے قطروں کی طرح ہوتے تھے۔ اس کے نیچے لوگ اپنے برتن رکھتے تھے، وہ سارا کا سارا جو من تھا وہ اس کے اندر سٹور ہو جاتا تھا، اور وہ ایک انرجی ڈرنک کے طور پر پھر یہ لوگ اس کو استعمال کرتے تھے۔ پھر اس من سے ایک اور کام بھی لیا جاتا تھا۔ یہ جو من کے جو ڈراپس تھے نا، یہ گول گول دانوں کی شکل میں ہوتے تھے، گول گول ڈراپس کی شکل میں ہوتے تھے۔ جب یہ گرتے تھے تو پھر جب یہ سوکھ جاتے تھے تو یہ چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل میں آ جاتے تھے، جیسے ساگو دانے کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں نا، اس طرح سے یہ ہو جاتے تھے، ڈرائی ہو کے، خشک ہو کے۔ پھر یہ لوگ ان کو جب خشک ہو جاتے تھے تو ان دانوں کو پیس کر اس سے آٹا بناتے تھے، اور اس آٹے کو پھر گندم یا روٹی کے طور پر جو ہے وہ استعمال کرتے تھے۔ تو من سے دو کام لیتے تھے، ایک اس کو انرجی ڈرنک کے طور پر استعمال کرتے تھے، دوسرا اس سے روٹی کا کام لیتے تھے۔ اور پھر وہ دوسری چیز سلوا۔ سلوا کیا تھی؟ سلوا بیسیکلی چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جو کہ آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کی طرف آتے تھے، جیسے چھوٹے چھوٹے بٹیر ہوتے ہیں نا، اس طرح سے یہ ہوتے تھے۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک دو نہیں، یہ جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے، ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھنڈ کے جھنڈ ان بٹیروں کا، ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کا بھیجتے تھے، یہ ان کو پکڑتے تھے اور ان کو گوشت کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی بہترین نعمتیں، اللہ نے بہترین گوشت کا بھی بندوبست کر دیا، ان کے پروٹین کے سورس کا بھی بندوبست کر دیا، انرجی ڈرنک بھی دے دیا، روٹی بھی دے دی، سبھی چیزیں اللہ نے دے دی۔ یہ من اور سلوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کیوں نوازا تھا، کیوں دیا تھا، انہیں بیٹھے بٹھائے کھانے کا بندوبست کیوں کیا تھا؟ اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لینا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں معاش کی جھنجھٹوں سے نکالنا چاہتے تھے، انہیں روزی روٹی کمانے میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ چاہتے تھے کہ ان سے بڑا کام لیا جائے، ان سے دین کی حفاظت، دین کی اشاعت اور سربلندی کا کام لیا جائے، اور پھر ان لوگوں کو اللہ نے سہولت دینے کے لیے یہ ساری چیزیں نوازی تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا ساتھ ہی نے ایک بات بھی کہی تھی۔ اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو یہ جو ساری تمہیں نعمتیں نوازی ہیں نا، اس کے اندر تم نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، تمہیں جتنی ضرورت ہوگی تم نے صرف اتنی لینی ہے اور ایکسٹرا اکٹھی نہیں کرنی ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ بڑی ضدی ڈھیٹ قوم تھی، اللہ کے کسی حکم کو مانتی تو تھی نہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اتنا زیادہ من اور سلوا جو تھا اس کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ جو ان کے اندر طاقتور تھے، جو کہ بہت زیادہ جوان تھے، طاقتور تھے، انہوں نے زیادہ جو من اور سلوا تھا اس کو جمع کر کے، ذخیرہ کر کے اپنے اتنے زیادہ ذخائر تیار کر لیے۔ اور وہ بچے، وہ بوڑھے، وہ عورتیں، ان کے پاس کھانے کے لیے دو وقت کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ کیا تھا؟ ایک بار پھر سے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے نافرمانی کی، ایک بار پھر سے حرص، طمع اور لالچ کے اوپر آ گئے، سیلفشنس دکھائی کہ جس کے ہاتھ جتنا لگا وہ جمع کرتا گیا، اور باقی جو سارے بوڑھے، ضعیف اور بچے تھے ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ بچا۔ آج ہمارے ہاں بھی یہی نہیں ہو رہا؟ آج جس کو اللہ نے مال کی، خوراک کی فراوانی سے نوازا ہے، ان کے تو فریزرز بھرے ہوئے ہیں، ان کے پاس تو خوراک سٹور کر کے ان کے فریزر منہ کو آئے ہوئے ہیں۔ اور وہ جو ہمارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دو وقت کی کھانے کی روٹی بھی نہیں ہے، وہ بھوک اور پیاس سے بلک کر مر رہے ہیں۔ کیا آج بھی ہمارا رویہ وہ بنی اسرائیل جیسا نہیں ہو کے رہ گیا ہے؟ اللہ نے انہیں بھی کہا تھا ضرورت سے زیادہ مت سٹور کرنا، جتنی تمہیں ضرورت ہے صرف اتنا تم استعمال کرنا، باقی غریبوں کے لیے بھی چھوڑ دینا، باقی ضرورت مندوں، حاجت مندوں کے لیے بھی چھوڑ دینا۔ لیکن آج ہم نے بھی بالکل وہی رویہ اپنا لیا۔ آج ہمیں اپنے فریزر تو بھرے ہوئے ہیں، رات کو سوتے ہوئے بھی ہمارا کھانا اتنا ڈھیر بچ جاتا ہے، اسے سٹور کر کے رکھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے کہ کیا پتا ہمارا کوئی ہمسایہ وہ بھوکا پیاسا ہو، ان کے چھوٹے بچے روتے بلکتے ہوئے رات سو رہے ہوں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اپنے سارے خزانے بھر کر سو جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے انہیں کہا تھا کہ تمہاری زندگی کا مقصد صرف کھانا نہ ہو جائے،
تمہارے لیے میں نے اس خوراک کو، اس من اور سلوا کو پیدا کیا تاکہ تم ان ساری معاش کی جھنجھٹوں سے فارغ ہو کر تم صرف اور صرف دین کی اشاعت، سربلندی، اس پر فوکس کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ پھر بھی اسی خوراک پر رہے تھے، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہنے لگے تھے ہم صرف اس خوراک پہ نہیں گزارا کریں گے، بلکہ اللہ کو کہو ہمیں تو اس سے بڑھ کر دے، ہمیں وہ گیہوں، ککڑی، ساگ، دال اور لہسن بھی دے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کھانے پر جو ہے وہ بندوبست اس پر گزارا نہیں کیا تھا۔ آج ہمارے یہاں بھی یہی رویہ نہیں ہے؟ آج ہمارے ہاں بھی یہی رویہ نہیں ہو کر رہ گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈھیروں ڈھیر نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود آج دسترخوان پر یہ کم ہے، آج دسترخوان پر یہ نعمت نہیں ہے، آج یہ ڈش نہیں بنی ہوئی ہے، میں نہیں افطار کروں گا۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیا اللہ نے ہماری زندگیوں کا مقصد صرف اور صرف کھانا رکھا تھا؟ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف اس لیے جیتے ہیں کہ وہ سارا دن کھائیں، پوری زندگی کھاتے پیتے ہی رہیں، اور کچھ لوگ صرف اس لیے زندگی اتنا سا کھانا کھاتے ہیں تاکہ وہ زندہ رہ سکیں۔ آج ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کا مقصد صرف اور صرف کھانا بنا کر رکھ لیا ہے۔ صبح سے شام تک خاتون خانہ کچن میں کھڑے ہو کر کھانے بناتی رہتی ہے، وہ ایک کی پسند کی، دوسرے کی پسند کی، ڈھیر سا دسترخوان سجا کر شام کو پھر یہ سننے میں آتا ہے کہ اب یہ ڈش تو مس ہی ہو گئی ہے، اب تو میں اس میں سے کچھ بھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ ہماری زندگیوں کا مقصد صرف اور صرف کھانا ہو کے رہ گیا۔ ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت اور تمام جو طریقے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے، ہمیں نمونے ملتے ہیں۔ ایک دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب ترین زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دن میں 3 دفعہ تازہ کھانا بنا کے کھاتے دیکھا تھا نا، تو فوراً روکا تھا، فوراً تزکیہ کیا تھا، کہا تھا عائشہ کہیں ایسا نہ ہو تیری زندگی کا مقصد ہی صرف کھانا ہو جائے۔ اور آج ہم دن میں 3 وقت، دن میں 5 وقت بھی تازے کھانے بنتے ہیں، جس کو جب بھوک لگتی ہے تازہ کھانا بنتا ہے، اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کیا اس خاتون خانہ کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا اس کے اوپر کوئی فرائض نہیں ہے؟ اور یہ دین کی سربلندی، اشاعت کے کام اللہ نے اور کس کو نوازے ہیں؟ اس دین کی سربلندی کے کام، اس قرآن کو پڑھنا، اس کی تعلیمات کو دوسرے تک پہنچانا، یہ کام کب ہوں گے اگر ہم صرف اور صرف اپنے کھانے میں ہی لگے رہیں گے؟ پھر وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک دفعہ ان کے بھتیجے نے پوچھا کہ اما عائشہ آپ کیا کھاتی تھی، تو انہوں نے جواب دیا تھا ہم وہی کالی چیز کھاتے تھے، ایک چاند آتا تھا، دوسرا چاند آتا تھا، تیسرا چاند آ جاتا تھا، اور ہمارے گھر کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا سوائے اس کالی چیز کے۔ وہ کالی چیز کیا ہے؟ وہ کھجور۔ وہ 3 ماہ تک فکر و فاقہ تھا، وہاں پر کچھ کھانے کو نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود صرف وہ زندہ تھے اس کھجور کے ٹکڑوں پر۔ آج ہمارے سامنے اتنے انواع و اقسام کے کھانے، لیکن اس کے باوجود ہمیں کچھ پسند ہی نہیں ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ آج ہم نے اپنی زندگیوں کے مقصد بھلا دیے ہیں، ہماری فکروں کے پیمانے وہ نہیں رہے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے ہمارے پیدا کیے جانے کو مقصد کو ہم بھول گئے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے تو پھر سے اپنے مقصد کو یاد کرنے کی ہے، اپنے خالق کی طرف پلٹنے کی ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا تھا، تو اس کے پیدا کیے جانے کے پیچھے ہمارا مقصد کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اپنی زندگیوں کے جو فکروں کے پیمانے ہیں ان کو درست کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے انہیں کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے جی چاہے سیر ہو کر کھاؤ اور پیو، البتہ جب اس بستی کے دروازے سے گزرنے لگو تو سجدہ کرتے ہوئے گزرنا اور حتتن کہتے ہوئے جانا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکوکاروں پر مزید فضل و کرم کریں گے۔ مگر ان ظالموں نے وہ باتیں ہی بدل دی جو ان سے کہی گئی تھیں، تو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانیوں کی بنا پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اب بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آنے والی ایک اور روداد۔ اللہ نے اس قوم کو نا بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، ایک کے بعد ایک نعمت اللہ نے اس قوم کو دے رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ اتنی ضدی اور ڈھیٹ قوم تھی کہ اللہ کی کسی بات کو مان کے ہی نہیں دیتے تھے۔ اب اللہ نے ان کو کہا تھا ایسا کرو کہ تم صحرائے سینا کے پاس ایک بستی ہے، تم وہاں پر چلے جاؤ اور اس بستی میں آباد ہو جاؤ، لیکن ہاں جب تم اس بستی کے اندر جانے لگو گے تو تم نے اس میں فاتح بن کر جانا ہے، بزدل بن کر نہیں جانا، وہاں پہ فاتح
बन के तुमने जाना है, फतह के साथ जाना है। अब अल्लाह ने यहाँ पर इनको एक हुक्म दे दिया था और एक वादा दे दिया था। हुक्म ये दिया कि तुमने वहां पर जाते हुए सजदा रेज होते हुए जाना है, और फिर दूसरी चीज ये कि जब तुम उस बस्ती में दाखिल हो तो तुमने ये कहते हुए जाना है, कूलू हित्ततुन, माफी माफी बख्शिश। ये क्यों था? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको ये दो करने के काम कहे और फिर वादा किया इनसे कि अगर तुम ये काम करोगे तो मैं तुम्हारे लिए बख्शिश का जो है वो जरिया बन जाऊंगा, तुम्हारी बख्शिश जो है वो कर दूंगा। लेकिन ये इतनी जिद्दी और ढीठ कौम थी कि इन्होंने अल्लाह की इस बात को भी नहीं माना था। अल्लाह ने इनको क्यों कहा था कि तुम ये कहते हुए जाना कि हित्ततुन हित्ततुन? वो इस वजह से कहा था कि जब तुम फातिह बनकर उस बस्ती के अंदर दाखिल होगे तो उस वक्त तुम दो तरीकों से माफी मांगना। एक चीज तो तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बख्शिश और माफी मांगना कि अगर अब हमारे से इस अमल से पहले जितनी गलतियां गुनाहें हो गई हैं उन सब से इलाही हमें बख्श दे। और फिर दूसरी चीज ये भी कि जब तुम उस बस्ती के अंदर दाखिल होने लगोगे फातिह बनकर, तो कहीं ऐसे ना हो कि तुमसे उस इलाके के लोगों के ऊपर कोई जुल्म, कोई ज्यादती हो गया हो, तो इसलिए तुम आम माफी का ऐलान करते हुए उस बस्ती के अंदर दाखिल होना। ये दो मतलब थे हित्तत उनके कि अपनी भी बख्शिश करवा लेना रब से, और लोगों के साथ अगर कोई तुमने जुल्म ज्यादती हो गया होगा तो उनके लिए भी, या उन्होंने तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म ज्यादती कर दिया होगा तो उनके लिए भी आम माफी का ऐलान करते हुए तुम दाखिल हो जाना। और तुम क्या करना, जब उस बस्ती के अंदर फातिह बन के जाओगे तो फिर सजदा रेज होकर जाना, अल्लाह के सामने आजिज़ इंकिसारी के साथ झुकते हुए जाना। लेकिन ये वो कौम थी जो अल्लाह की बात नहीं मानती थी, जिद और डटाई के साथ तकब्बुर घमंड के रवैया अपनाते हुए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अल्लाह की बात नहीं मानी। जब ये बस्ती में दाखिल होने लगे तो ये अकड़ अकड़ कर गरूर और तकब्बुर के साथ उस बस्ती में दाखिल हुए, और अल्लाह ने कहा था तुम क्या कहना, हित्ततुन। इन्होंने उन अल्फाज को बदल दिया, इन्होंने उन अल्फाज को ही बदल दिया, अपनी जुबानों को मोड़ मोड़ कर हित्ततुन की बजाय हिंततुन कहने लगे। हित्ततुन का तो मतलब था कि माफी माफी बख्शिश, इन्होंने उसको बदल कर हिंततुन कर दिया जिसका मतलब था गंदुम गंदुम। गोया ये गंदुम का खराज मांगने लगे। अल्लाह ने तो इन्हें कहा था तुम सजदा रेज होकर जाना, अकड़ कर ना जाना। अब जब तुम सजदा रेज होकर जाओगे हित्ततुन बख्शिश बख्शिश कहोगे, मैं तुम्हें खुद सब कुछ नवाजूंगा। लेकिन ये वो कौम थी कि अल्लाह की तो मानती नहीं थी कि जब इन्होंने अपने गरूर तकब्बुर और घमंड की बुनियाद पर अकड़ अकड़ कर उस बस्ती में दाखिल हुए, हित्ततुन को बदल कर हिंततुन कर दिया। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, अब ये कौम थी जो कि अपने हालात खुद नहीं बदल रही थी, ये चेंज नहीं हो रही थी, फिर अल्लाह की तरफ से इनके ऊपर अजाब आए। जब ये अल्लाह की इतनी नाफरमानियों के अंदर पड़ गई थी, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके ऊपर अजाब नाजिल किए, और तरह तरह से हमें पता चलता है कि इनके ऊपर आसमान से अजाब उतारे गए। सबसे पहले इनके ऊपर रिजस की जो अजाब है वो इनके ऊपर उतारा गया। ये कैसा था? ये शदीद गंदगी का अजाब था, शदीद और इंटेंस फॉर्म ऑफ गंदगी और नजासत का अजाब था जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके ऊपर उतारा था। और ये किस तरह से था कि इनके ऊपर आसमान से गंदगी का अजाब आता था। कभी इनके ऊपर मेंढकों की बारिश होती थी, कभी इनके ऊपर सुसरियों की बारिश होती थी, तरह तरह की गंदगियां जो थी वो इनके ऊपर उतारी जाती थी। और फिर दूसरी तरह का अजाब, ये अल्लाह ने इनको एक बहुत सीवियर किस्म का अजाब इनके ऊपर नाजिल किया था, और वो क्या था कि इनके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ताउन की वबा फैला दी थी। ताउन की वबा क्या होती है? ये बेसिकली फैलती है चूहों से। चूहों के जो पेसू होते हैं उससे ये बीमारी फैलती है। अब क्या हुआ, जब इस कौम ने अल्लाह की शदीद नाफरमानी को अपनाया, अल्लाह की किसी बात को मान के नहीं देते थे, तो इनकी इस शदीद नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने इन पर ताउन की वबा फैलाई। इनके जो चूहे थे वो बहुत ज्यादा तादाद में जो है वहां पर फैल गए, और फिर इन चूहों से जो है वो बीमारी पैदा हुई, और उसकी वजह से एक इन्फेक्शन हो जाता था जिससे फिर एक के बाद एक लोग जो थे वो इसका शिकार होते जाते थे। आज हमारे यहाँ भी क्या ये गंदगियां नहीं है? क्या आज भी जब हमने अल्लाह के अहकामात पर अमल करने से इनकार कर दिया है, अल्लाह की तालीमात को मान के नहीं देते हैं, तो क्या आज आपने नोट नहीं किया कि हमारे ऊपर भी हर सतह पर गंदगी के अजाब है? अल्लाह ने हमें हर सतह पर ही गंदगी के अजाबों से हमें भी तो दे रखे हैं।
لیکن بات یہ کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر ہم غور و فکر کریں تو آج ہم ہر سطح پر گندگی کا شکار ہیں۔ آج ہماری زبانیں گندی ہیں، آج ہماری زبانوں سے وہ گالی گلوچ، وہ تانے، وہ تشنے، وہ شکویش، وہ شکایتیں، وہ لعن طعن، یہ سب زبانوں کی گندگی ہی تو ہے۔ پھر ہماری نگاہیں گندی ہیں، ہمارے سائن بورڈز گندے ہیں، ہماری سوشل میڈیا اسکرین گندی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر وہ کچرے کے ڈھیر، ان کچرے کے ڈھیروں سے پیدا ہونے والی بیماریاں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم امت محمد ہی ہیں، ہمیں کسی نے کچھ کہنا ہی نہیں ہے، ہمیں امتی کہتے کہتے جنت میں داخل ہو جانا ہے۔ کیوں؟ کیا ہم نے اللہ کی تمام ہی تعلیمات پر عمل کر لیا؟ نہیں، آج ہم بھی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شدید نافرمانی کی شکل میں ہیں، ہم بھی اللہ کی شدید نافرمانی کر رہے ہیں، عذاب ہمارے اوپر بھی ہر سطح پر آ رہے ہیں۔ پھر کبھی وہ زلزلے، کبھی وہ سیلاب، اور کبھی وہ سارے کے سارے کلائمیٹ چینجز۔ وہ کلائمیٹ چینج نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اس کا ذریعہ اور وسیلہ اور انسانوں نے اس کو نام کلائمیٹ چینج کا دے دیا ہے، وہ در حقیقت اللہ کی طرف سے عذاب ہے جو کہ ہمارے اوپر آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے انہیں کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ ہم اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور قوم موسیٰ کے 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلہ اپنی اپنی گھاٹ کو جان گیا۔ ساتھ ہی ہم نے انہیں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اللہ کے عطا کردہ رزق سے کھاؤ پیو، مگر ایک دوسرے کی چیزوں کو غصب نہ کرو، زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے ان چیزوں کی دعا کرو جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے ساگ، ترکاری، گیہوں، مسور اور پیاز وغیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیز تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ یہی بات تو کسی شہر کی طرف نکل جاؤ اور تم چاہتے ہو تو وہاں تمہیں مل جائے گا۔ اور انجام کار یہ ہوا کہ ان پر ذلت اور بدحالی مسلط کر دی گئی، اور اللہ کے غضب میں آ گئے وہ، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ان سب باتوں کا یہ سبب تھا کہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور حدود شریعت سے آگے نکل جاتے تھے۔ اب اللہ نے ڈیٹیل کے ساتھ سارا کچھ بتا دیا۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر آنے والی 3 سزائیں، ان کو دی جانے والی 3 سزائیں اور 4 وجوہات بتا دی کہ ان کو وہ 3 سزائیں کیوں ملی، اس کی وجہ کیا تھی، وہ اللہ نے ڈیٹیل سے بتا دی۔ کیا 3 سزائیں دی گئی تھی بنی اسرائیل کو؟ ان کے اوپر سب سے پہلا جو ان کی سزا تھی وہ تھی ضربت علیہم الذلۃ، ان کے اوپر ذلت اور رسوائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈالی تھی۔ پھر دوسری سزا جو انہیں دی گئی والمسکنۃ، ان کے پستی اور بدحالی ان کا مقدر ہو گئی تھی۔ اور تیسری سزا وباؤ بغضب من اللہ، اللہ کا غضب ان کے اوپر آیا تھا۔ یہ 3 سزائیں کیوں ملی تھی؟ ان کے 4 کرتوتوں اور 4 اعمال کی وجہ سے۔ وہ 4 اعمال کیا تھے؟ سب سے پہلا کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکامات کا انکار کرتے تھے۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ ویقتلون النبیین بغیر الحق، وہ نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے۔ اور پھر تیسری چیز بما عصوا، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی بات کو مان کے نہیں دیتے تھے۔ اور پھر چوتھی وجہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا تھا وہ کیا تھی؟ وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، وہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں جو لمٹس بتائی تھی وہ اس سے نکل کر باہر جاتے تھے۔ یہی وہ 4 وجوہات تھی جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ذلت اور رسوائی بھی دی، ان کو پستی اور بدحالی بھی دی، ان کے اوپر اللہ کا غضب بھی آیا۔ لیکن آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو یہی 4 وجوہات اور یہی 3 سزائیں کیا اللہ نے مسلمانوں کو اور پاکستان کے اس خطے کو نہیں دے رکھی ہیں؟ آج یہی سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ آج ہماری پاکستانی پروڈکٹس جن کی مارکیٹ کے اندر کوئی ویلیو نہیں رہ گئی ہے، ان پروڈکٹس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اور پھر وہ ہمارا گرین پاسورڈ جو کہ اب کسی کام کا نہیں رہا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی ہے، اور پھر ہمارا ایک فرد آج محتاج ہے۔
ہمارے اوپر آج بھی وہی پستی وہی بدحالی آ رہی ہے. ہمارا ملک lowest 10 کنٹریز میں آ گیا ہے. یہ وہ ملک ہے جس کی چیزوں کو, جس کے پیسوں کو, جس کی کرنسی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارا پورا کا پورا جو ہماری قوم ہے, جو معاشرہ ہے, وہ بدحالی اور بدمعاشی جو ہے اس کا ذریعہ بن کر رہ گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہر سطح پر جو ہے وہ بدحالی کو متعین کر دیا ہے. وہ کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ آج ہم بھی وہی 4 کام کر رہے ہیں. آج ہم بھی وہی 4 کام کر رہے ہیں. آج ہم نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کو پس پش ڈال دیا ہے. اس قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے. اللہ کی نافرمانیوں پر تل گئے ہیں. وہ تو نبیوں کو قتل کرتے تھے, آج نبیوں کو تو نہیں, لیکن آج مبلغ دین کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا جا رہا ہے, یہ وہ چیز ہے. ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب کہ وہ جامعہ حفصہ کی معصوم بچیوں کا کیا حال کیا گیا تھا. آج انبیاء کو تو قتل نہیں کیا جا رہا, لیکن دین کے پڑھنے پڑھانے والوں کی کس طرح سے تذلیل کی جا رہی ہے. تو کیا آج پھر ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ زلزلے سیلاب اتنے زیادہ کیوں آنے لگ گئے ہیں, یہ اتنی آفتیں کیوں آنے لگ گئی ہیں اللہ کی طرف سے, ہمارے اوپر اتنی بدپستی اور بدحالی کیوں ہے, پاکستان کا بھی حال کیوں ہو کر رہ گیا ہے. کوئی انسان پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتا. ہر کسی کی کوشش ہے کہ یہاں سے نکل کر کسی باہر کے ملک میں چلا جایا جائے. اس کی کرنسی کی ویلیو نہیں رہی, اس کی پروڈکٹس کی ویلیو نہیں رہی. کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ اللہ نے آج ہمیں بھی اسی پستی اور بدحالی کے اندر رکھا ہے. اللہ کا عذاب اور اللہ کا غضب بھی آ رہا ہے کیونکہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیا ہے, اللہ کی آیات کا انکار کرنا شروع کر دیا ہے, اللہ کی اس قرآن کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ تمام رویے سننے, سمجھنے, شرح صدر کرنے کے بعد اب ان سے بہت سا سبق حاصل کرنے کی بھی توفیق دے اور اپنی زندگیوں کو بہترین طریقے سے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. جو لوگ بظاہر ایمان لائے اور یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا صابی ہیں یعنی کہ بے دین ہیں, ان میں سے جو بھی فی الحقیقت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور عمل بھی اچھے کرے, تو ایسے ہی لوگوں کو اپنے رب کے ہاں سے اجر ملے گا. ان پر نہ تو کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اور تم اپنے ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہو جنہوں نے سبت یعنی کہ ہفتے کے دن کی چھٹی منانے کے قانون کے بارے میں زیادتی کی تھی, لہٰذا ہم نے ان سے کہا بندر بن جاؤ کہ تم دھتکارے ہوئے ہو. اب یہ کیا معاملہ تھا؟ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی چیز جو کہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں واقعے کے ذریعے, وہ ہے ان اصحاب سبت کا واقعہ کہ کس طرح سے ان کا کیا رویہ تھا اور ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کس طرح سے عذاب آیا تھا. اب یہی جب بنی اسرائیل کی قوم جو تھی, ان کے ماننے والے جو تھے, ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی عبادت کا ایک دن تعین کر رکھا تھا, اور وہ دن کیا تھا؟ ہفتے کا دن. جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن ہے نا, کہ جمعے کے دن جو عبادات ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے دن ہے جس کے اندر جمعہ پڑھا جاتا ہے, عبادات کی کثرت کی جاتی ہے. اسی طرح سے جو شریعت موسوی تھی اور جو بنی اسرائیل تھے, ان کے لیے ہفتے کا دن تھا, ہفتے کا دن مختص تھا. اس کے اندر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈھیروں ڈھیر عبادت کرنی ہوتی تھی. لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے, ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, کیونکہ بہت زیادہ ضدی اور ڈھیٹ قوم تھی, اللہ ان کو آزمانا چاہتا تھا. ان کی آزمائش کے لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک آزمائش یہ رکھی کہ ان کا جو بھی کمانے کا جو بھی معاش کا ذریعہ تھا وہ تھی وہ مچھلیاں, جن کو یہ پکڑتے تھے اور اس سے اپنا معاش چلاتے تھے. لیکن اللہ کی طرف سے ان کے اوپر آزمائش یہ آئی کہ جس دن جو ہفتے کا دن ہوتا اس دن تو مچھلیاں بھر بھر کے آتی, جبکہ جو باقی پورا ہفتہ تھا اس دن مچھلیاں آتی ہی نہیں تھیں. اب جب مچھلیاں آتی ہی نہیں تھی پورے ہفتے میں, نہ یہ اس کو پکڑ پاتے تھے, نہ اس سے اپنا گھر اچھے سے چلا پاتے تھے, نہ ان کے پاس معاش تھا, ان کے اوپر اب بہت ہی زیادہ بھوک جو تھی وہ آ گئی تھی. اور جبکہ ہفتے کا دن وہ تھا جو عبادت کا تھا, اس دن اللہ نے کہا تھا کہ تم کام کاج کوئی نہیں کرو گے, صرف عبادت کرو گے. اس دن مچھلیاں امنڈ امنڈ کے آتی تھی. اب ان میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے کچھ ترکیب لگائی. انہوں نے کیا کیا کہ خود تو عبادت کے لیے چلے جاتے تھے, لیکن وہاں پر بڑے بڑے گھڑے اور ٹرنچز کھود کے چلے جاتے تھے, تاکہ جب ہم عبادت کر کے واپس آئیں تو ان گھڑوں کے اندر جو ہے وہ
خاتون جال بچھائے ہوتے تھے جس کے اندر زیادہ مچھلیاں جو ہے وہ جمع ہو جاتی تھی، پھر یہ ان کو نکالتے تھے اور اپنے معاش کا جو بندوبست ہے وہ کر لیتے تھے. لیکن یہ کیا تھا؟ یہ طریقے چینج کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انڈائریکٹلی نافرمانی ہی کی جا رہی تھی. جب اللہ نے منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ صرف عبادت کی جائے گی، کوئی کام کاج نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے انڈائریکٹ طریقے سے، خود فزیکلی تو وہاں پہ پریزنٹ نہیں تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی مچھلیاں پکڑنے کا بندوبست کر دیا. اب یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر 3 طرح کے گروپ تھے. ایک گروپ وہ تھا جو کہ ایکٹیولی اس کام کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہا تھا. دوسرا گروپ وہ تھا جو کہ خود تو وہ کام نہیں کر رہے تھے، یعنی کہ خود وہ گڑھے کھود کر مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، لیکن یہ ان پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے. اور پھر تیسری کیٹیگری تھی، وہ تھی جو کہ مچھلیاں پکڑتے بھی نہیں تھے اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ یہ غلط طریقے سے کام کر رہے ہوتے تھے ان کو منع بھی کرتے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی کر رہے تھے. اب یہ جو 3 گروپ تھے اور ان تینوں گروپوں کا یہ رویہ تھا، اللہ کا ادھر حکم تھا کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. ایک دن اللہ نے عبادت کا دیا ہے تو اس کے اندر صرف اور صرف عبادت ہی کی جائے گی. لیکن جب اس قوم نے یہ طریقہ اپنایا پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا. اور کیا عذاب آیا؟ اللہ نے انہیں پکار کر واضح طور پر کہہ دیا قولوا قردۃ خاسئین، اب تم بندر ذلیل و خوار. اللہ نے انہیں بندر بنا دیا. ان کی جو شکلیں تھی وہ بندروں کی طرح کی ہو گئی، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو شکلیں تھی وہ تو بندروں کی طرح کی تھی، لیکن جو ان کا ذہن تھا وہ انسانوں کا سا تھا. اب جب یہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے ان کی شکلیں چینج ہو چکی تھی، لیکن ان کا دماغ، ان کا سوچنے کا طریقہ وہی تھا. پھر یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے روتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب تھا. یہ عذاب کس کس کے اوپر آیا تھا؟ یہ عذاب پہلے 2 گروپس کے اوپر آیا تھا. وہ گروپ جو کہ اس کام کے اندر ڈائریکٹلی انوالو تھے، اور وہ دوسرا گروپ جو کہ یہ کام کرتے تو نہیں تھے لیکن کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے. یہ وہ دونوں گروپ تھے جن کے اوپر یہ عذاب آیا تھا. بچا تھا صرف وہ تیسرا گروپ جو کہ یہ کام کرتے بھی نہیں تھے اور کرنے والوں کو منع بھی کرتے تھے. یہی وہ چیز ہے جس کا ہمیں اللہ آج بھی درس دیتا ہے کہ اگر تم صرف اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے لیے نیکی کرتی جاؤ گی، صرف اپنے لیے کہ تم قرآن پڑھتی جاؤ گی، نمازیں پڑھتی جاؤ گی، تسبیح کرتی جاؤ گی، اللہ کو صرف یہ نہیں چاہیے. اس کام کے لیے تو اللہ کے فرشتے بھی تھے جو کہ بڑے بہتر انداز سے کر رہے تھے. اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تم اپنی نیکی تو کرو ہی کرو، لیکن اس کے ساتھ اپنے ارد گرد امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی کرو. اچھائی کا تم حکم دو، نیکیوں کا حکم دو، برائی سے لوگوں کو روکو. یہ تمہارا اصل مقصد تھا، تمہیں اشرف المخلوقات بنائے جانے کا، تمہیں کنتم خیر امت بنائے جانے کا. یہ مقصد سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ پورا قصہ اور رودات سنائی ہے. آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، نعوذ باللہ کہ یہ قرآن یہ تو صرف قصوں کہانیوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر تو صرف قصے کہانیاں اور روداتیں ہی ہیں، اس کو ہم پڑھ کے کیا کریں، اس کو سن سمجھ کے کیا ہی کریں، اس کے اندر تو سارے انبیاء کی کہانیاں، قصے، روداتیں. لیکن آپ دیکھیں وہ ہمارا رب، وہ اللہ احکم الحاکمین، وہ ہر چیز کی حکمتیں جانتا ہے. وہ ہمارا بنانے والا رب ہے، وہ انسان کی نیچر کو جانتا ہے کہ وہ کون سی چیز کو کیسے سمجھ پاتا ہے، کیسے ایبزورب کر پاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک چھوٹا بچہ ہے نا، اس کو کوئی نیا کانسیپٹ سمجھانا ہو، کوئی نئی بات سمجھانی ہو تو ہم کیا طریقہ اپناتی ہیں؟ اس کو سٹوری کی شکل میں سناتے ہیں. اس کو وہی بات اس کے گرد ڈے ٹو ڈے لائف کی ایک سٹوری بنا کر جب اسے وہ بات سمجھائی جاتی ہے تو بچہ بڑی جلدی سے سمجھ جاتا ہے. یہی طریقہ وہ تو ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، لیکن وہ رب جو ہمارا خالق ہے، ہمیں بنانے والا ہے، ہمارے اندر کے پورے سسٹم کو تو وہ جانتا ہے نا، ہماری ذہنیت کو تو وہ جانتا ہے نا. اس رب نے اس قرآن کے اندر یہ سٹوریز، یہ قصے، یہ روداتیں اسی لیے رکھی کہ جب تم انہیں کہانی کی شکل میں پڑھو گے، جب تم دیکھو گے کہ کون کون سی قوم تھی، ان کے اوپر ہم نے کس کس طرح کی نعمتوں سے انہیں مالا مال کیا تھا، ان کا رویہ کیا تھا، انہوں نے کس طرح سے ریئیکٹ کیا، کس طرح سے رسپونڈ کیا ہماری ان نعمتوں پر. اگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر یہ بھی دیکھ لو کہ اللہ نے انہیں کس کس طرح کے عذاب ان کے اوپر مسلط کیے.
یہ وجہ ہے اس قرآن کے اندر تمام انبیاء کے قصے اور ردادے بیان کرنے کی۔ آج ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ کس طرح سے اللہ نے انہیں ہر نعمت سے نوازا تھا، بادلوں کا سایہ کر دیا، من سلوا دے دیا، بہترین ہر چیز دی، لیکن اس کے باوجود یہ ضدی اور ڈھیٹ قوم جب نافرمانی پر جمی اور ڈٹی رہی تو پھر ان پر کیسے کیسے عذاب دیا ہے۔ تو یہ قرآن جو کہ خود پکار کر کہتا ہے افلا یتفکرون افلا یتدبرون، میرے اندر غور و فکر کرو، مجھے سمجھو، میری ایک ایک آیت کو اپنی زندگیوں کے ساتھ ریلیٹ کرو۔ آج ہم نے ریلیٹ کیا کہ وہ تو بنی اسرائیل تھے، وہ ان کا رویہ تھا۔ آج ہم مسلمان، آج ہم امت محمدی ہو کر کیا ہمارے اندر بھی وہ سارے رویے نہیں ہیں؟ اپنا محاسبہ کریں۔ آج ہمارے اندر بھی وہی ساری چیزیں ہیں۔ آج ہماری زندگیوں کا مقصد بھی صرف کھانا بن کے رہ گیا ہے، جس طرح ان کی زندگیوں کا مقصد تھا۔ آج اللہ ہمیں جو بھی حکم دیتا ہے ہم اس کے اندر پک اینڈ چوز کرتے ہیں، یہی رویہ ان کا بھی تھا۔ تو پھر جب ان کے ان رویوں کے بعد عذاب آیا تھا، عذاب تو آج ہمارے اوپر بھی آ رہے ہیں، ہر سطح پر عذاب آ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سننے سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں سیدھی جو راہ ہے اس پر چلنے کی بھی توفیق دے۔ ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد ہمارے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا آسان بنا دیجئے، آمین ثم آمین۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ موسیٰ سے کہنے لگے کیا تو ہم سے دل لگی کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ وہ کہنے لگے موسیٰ اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر یہ واضح کر دے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ اللہ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو نہ تو بوڑھی ہو نہ ہی بچیا ہو بلکہ درمیانی عمر کی جوان ہو، لہٰذا تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو۔ اب بیسیکلی یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ واقعہ، وہ قصہ سنانا چاہ رہے ہیں جو کہ اس سورت کی وجہ تسمیہ بنا۔ سورت کا نام سورہ البقرہ اسی مناسبت سے ہے کیونکہ اس کے اندر یہ گائے کے ذبح کرنے کا جو واقعہ ہے یہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلے اگر ہم اس پورے کے پورے واقعے کی بیک گراؤنڈ سمجھ لیں تو پھر ہمیں اس واقعے کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ بیسیکلی یہ واقعہ شروع کیسے ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا جو کہ بڑا مالدار تھا، بڑا مالدار شخص تھا اور یہ کلالہ تھا۔ کلالہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے نہ والدین ہوتے ہیں نہ اولاد ہوتی ہے۔ اب جب یہ اتنا مالدار شخص تھا، اس کا کوئی والی وارث بھی نہیں تھا، اس کا صرف ایک واحد بھتیجا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تھا۔ اب یہ جو بھتیجا تھا یہ اپنے چچا کے مال اور دولت کا حریص ہو گیا تھا، دل میں ہرس آ گیا تھا، طمع اور لالچ آ گیا تھا۔ اب یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح جلدی جلدی میرا جو چچا ہے وہ مر جائے اور اس کا سارا مال جو ہے وہ میرے پاس آ جائے، میرے قبضے میں آ جائے۔ اب اس کے لیے یہ جو بھتیجا تھا اس سے اتنا انتظار بھی نہ ہوا کہ اپنے چچا کے مرنے کا انتظار ہی کر لیتا۔ شیطان نے اس کے لیے قتل تک کرنا جو ہے وہ آسان بنا دیا۔ کب؟ جب اس کے دل کے اندر ہرس، طمع اور لالچ آ گیا۔ جب مال کا لالچ آ جاتا ہے تو بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرس سے بچو، ہرس سے بچو، کیونکہ ہرس ایمان کا ایسا نقصان کرتا ہے کہ ایک بھوکا بھیڑیا بھی ریوڑ کا ایسا نقصان نہیں کرتا۔ یہ ہرس ہے، یہ ہرس ہے جس نے اس بھتیجے کو اپنے چچا کے قتل تک کرنے پر آمادہ کر دیا تھا، یہ کام اس کے لیے آسان کر دیا تھا۔ اب جب بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کیا اور اب قتل کر کے خود تو بچنا بھی چاہتا تھا، قتل کر کے اس نے الزام جو ہے وہ کسی اور شخص پر لگا دیا۔ اب جب کسی اور دوسرے شخص پر الزام لگایا تو اس کے جو گھر والے تھے اور وہ سارے مقدمہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ فیصلہ کیجئے۔ نبی جو ہے وہ فیصلہ بھی کرتے ہیں۔ اب جب ان کے پاس فیصلے کے لیے آئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا، اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ تم ایسا کرو، ایک گائے لو، اسے ذبح کرو، اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا لو اور وہ اس میت کو مارو، وہ میت خود ہی اٹھ کر اپنے قاتل کا جو ہے وہ نام تمہیں بتا دے گی۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری بات بتائی
تو اس پر لوگ مذاق اڑانے لگے, کہنے لگے موسیٰ تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تھا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا تھا. اللہ ان کے دلوں سے اس بچڑے کی, اس گائے کی محبت کو نکالنا چاہتا تھا. وہ گائے جس کی وہ قربانی نہیں کرتے تھے اور اس کو اپنا معبود بنا کر اس کی پوجا کرتے تھے, اس کی محبت اللہ ان کے دل سے نکالنا چاہتا تھا. اور پھر اس کے بعد ان کو ذبح کر کے ان کو وہ جو گوشت کا ٹکڑا تھا وہ لگا کر اس شخص کا دوبارہ اٹھنا, گویا کہ اللہ ان کو یہ معجزہ دکھانا چاہتا تھا کہ اللہ کے لیے کام مشکل نہیں ہے کہ ایک بار مارنے کے بعد دوبارہ زندگی دے سکے. تو یہ وہ کچھ تصور تھے جو اللہ انہیں سمجھانا بھی چاہتا تھا اور ان کا کام بھی نکل جانا چاہتا تھا. لیکن یہ جو قوم تھی بڑی ضدی تھی, بڑی ڈھیٹ تھی, اللہ کی کسی بات کو آسانی سے تو مانتے نہیں تھے. پہلے حضرت موسیٰ کا مذاق اڑانے لگ گئے کہ یہ تو میرے ساتھ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, ایسے کیسے پاسبل ہو سکتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں, اگر میں مذاق کروں تو میں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اب جب ایسا کہا تو اس پر اب وہ لوگ بار بار اور سوال کرنے لگ گئے. اچھا موسیٰ, اگر چلو تو کہتا ہی ہے نا کہ ہم نے گائے کو ذبح کرنا ہے, تو ہمیں بتا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. سب سے پہلے پوچھنے لگے موسیٰ ہمیں یہ بتا وہ گائے کیسی ہو. تو موسیٰ نے اللہ کے حکم سے جواب دیا کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو بلکہ جوان ہو بالکل. اچھا, اب پھر کہا یہ تو ہمیں کوئی سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسی گائے کیسی ہوگی. پھر سوال کیا. اب آپ دیکھیے گا جیسے جیسے یہ سوال کرتے چلے جائیں گے نا خود ہی پھنستے چلے جائیں گے. یہی حال ہمارا بھی ہے. آج اگر ہم بھی ان قرآن کی تعلیمات, قرآن کی آیات کے اندر اگر آگے سے آگے بڑھ کر سوال ہی کرتے جائیں گے نا تو وہ حکم ہمارے لیے بڑا کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. پھر اس کو پورا کرنا, اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے بڑا ہی مشکل ہو جائے گا. اللہ کہتے ہیں دین آسان ہے, آسانی سے جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے سیدھے سیدھے عمل کرتے جاؤ. اتنی قرید اور ٹو میں کیوں جاتے ہو؟ یہی حال ان کا بھی ہوا. جب یہ سوال کے بعد سوال کرتے چلے گئے, اگلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بوڑھی بھی نہ ہو, وہ بچیا بھی نہ ہو, وہ جوان ہو. اچھا اب ہمیں بتاؤ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ اس کا رنگ ایسا ہو کہ وہ شوخ زرد رنگ کی ہو, دیکھنے والوں کو خوش کرے. اب ایک اور لمٹ لگ گئی. گائے تو ڈھونڈنی ہے, وہ جوان بھی ہو, اب اس کا رنگ بھی یہ ہو سکتا ہے انہیں جوان گائے ویسے ہی آسانی سے مل جاتی. اب اس کے جوان کے ساتھ ساتھ اگلی جو لمٹ اللہ نے لگا دی کہ اس کا رنگ بھی زرد ہو, شوق زرد رنگ ہو. پھر کہنے لگے موسیٰ ابھی بھی ہمیں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ابھی بھی ہمیں صحیح سے بتاؤ کہ وہ گائے کیسی ہو. پھر اللہ نے انہیں کہا کہ وہ گائے ایسی ہو جس سے نہ خدمت لی جاتی ہو, جو نہ زمین کو جوتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو, صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو. اب اور پھنس گئے نا. اللہ سے سوال کرتے گئے کرتے کرتے اب خود ہی پھنستے چلے جا رہے ہیں. اب یہ وہ گائیں تھی. کہنے لگے اچھا موسیٰ اب تو نے صحیح بات کہی ہے, اب اگر ہم یہ ڈھونڈتے ہیں, اگر ہمیں مل گئی تو ہم یہ کام ضرور ہی کریں گے. اب جب اس کی تلاش میں نکلی, کیونکہ اتنی ساری اس کے اوپر لیمیٹیشنز لگ گئی تھی, اب اس گائے کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو گیا. اب وہ گائے ملی تو انہیں ان یتیم بچوں کے پاس ملی, اور وہ یتیم بچے وہ تھے جن کے پاس وہ ایک واحد ہی وہ گائے جو تھی وہ ان کا ذریعہ تھی, ان کے معاش کا ذریعہ تھی, فکر کا ان کا ذریعہ تھی. اب جب ان سے یہ گائے انہوں نے خریدی تو پھر وہ منہ بولی قیمت پر انہیں لینی پڑی. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سونے کے عوض اس کو تول کر اس کی قیمت ادا کی گئی. پھر وہ گائے لائی گئی, اس کو ذبح کیا گیا اور اس کا ٹکڑا جو ہے وہ اس میت کو لگایا گیا. وہ میت, وہ چچا فوراً سے اٹھا اور اٹھ کر اس نے اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کیا کہ یہی ہے جس نے مجھے قتل کیا تھا. کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے. اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. زندگی بعد موت کا تصور انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میت کو اٹھا کر اس کو دوبارہ زندگی دی. یہ معجزہ واضح طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی یہ قوم نہیں بدلی تھی. اس قوم کے رویے نہیں بدلے تھے. یہ قوم ویسے ہی ضدی اور ڈھیٹ رہی تھی. کیونکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے. اس قوم کے دل سخت ہو گئے تھے, اور جب کسی کے دل سخت ہو جائے تو وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے, اور جب کسی کا دل جو ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جائے تو پھر اس کے بدلنے کے امکان بہت کم رہ جاتے ہیں, کیونکہ وہ پتھر
उस पत्थर के ऊपर भी अगर मुसलसल बारिश और पानी का कतरा पड़ता रहे तो वो भी फट जाता है, वो भी खौफे खुदा से फट जाता है, उसमें से भी पानी निकलना शुरू हो जाता है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अपने दिलों को नरम करो, अपने दिलों को नरम करो। दिलों की सख्ती की 3 वजूहात हैं, उन वजूहात को समझो। वो वजूहात क्या है? सबसे पहले किसी इंसान का दिल तब सख्त होता है जब वो अल्लाह से वादा करने के बाद उसे तोड़ देता है। अल्लाह से वादा? कौन सा वादा? ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाही तेरे सिवा किसी की इबादत ही नहीं करेंगे, तेरे सिवा किसी को माबूद ही नहीं मानेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जो हर नमाज में हर रकत में खड़े होकर पुकारते हैं, इलाही सिर्फ तेरी इबादत करेंगे, तेरे सिवा किसी से मदद नहीं मांगेंगे, सिर्फ तू ही तू हमारा रब है। लेकिन उधर सलाम फेर कर सब कुछ ही भूल जाते हैं। ये अल्लाह के वादों को भुला देना है, ये वो चीज है जिससे दिल सख्त हो जाता है। फिर दूसरी वजह, जब कोई शख्स अल्लाह के नवाही यानी कि अल्लाह के डोंट से नहीं रुकता है, अल्लाह ने किसी चीज से रुकने का हुक्म दिया उससे नहीं रुकता है, और फिर उसके बाद जो कोई अल्लाह के डूज का इनकार करता है, अल्लाह ने जिन चीजों को करने का हुक्म दिया वो नहीं करता, तो उससे भी फिर दिल सख्त हो जाता है। ये वो 3 चीजें हैं जिनसे दिल सख्त हो जाता है। और जब फिर दिल सख्त हो जाता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिलों की सख्ती बदबख्ती की अलामत है। जिसके दिल सख्त हो जाते हैं गोया कि वो इंसान बदबख्त हो जाता है, और ये वो बदबख्त इंसान होता है कि जिसके दिल से फिर खौफे खुदा भी सल्ब कर लिया जाता है। उसके दिल के अंदर फिर कोई खौफे खुदा नहीं रहता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो शख्स होता है जिसके बदबख्ती की 4 अलामतें कौन सी हैं कि उसकी आंख जामिद हो जाती है, उसकी आंख जम जाती है, उसमें से एक आंसू का कतरा भी बाहर नहीं आता। वो कितनी परेशानी, कितनी तकलीफ, कितनी आजमाइश अपने सामने क्यों ना देख ले, उसकी आंखों से आंसू जारी नहीं होते हैं। और फिर बदबख्ती की दूसरी अलामत कि उसका दिल तंग हो जाता है, वो शेयर नहीं करता है, वो अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर करना ही पसंद नहीं करता है। और फिर तीसरी चीज, वो दुनिया से लंबी लंबी उम्मीदें बांधने लग जाता है, वो दुनिया के बारे में हरीस हो जाता है कि ये चीज मेरे पास आ जाए, ये भी आ जाए, ऐसा भी हो जाए, ऐसा होगा तो फिर ये करूंगी। दुनिया से लंबी लंबी उम्मीदें बांधता है। और चौथी अलामत बदबख्ती की कि वो दुनिया के बारे में हरीस होकर लंबी लंबी जो है उम्मीदें बांधने लग जाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी शख्स को ये मालूम हो जाए कि उसका दिल सख्त हो चुका है, उसके अंदर बदबख्ती की ये 4 अलामात आ चुकी हैं, तो फिर इसका तोड़। सहाबा बैठे हुए हैं महफिल में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों को नरम करने वाली चीज बता दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? लज्जतों को मिटाने वाली चीज मौत को कसरत से याद करो। जिस इंसान को मौत कसरत से याद रहने लग जाए उसका दिल फिर सख्त नहीं रहता है। जिसको ये यकीन हो जाए कि अभी मैं ये नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं इस हालत के अंदर खड़ा हूँ, हो सकता है ये मेरी आखिरी नमाज हो, इस नमाज की एक एक रकत, एक एक रकू, एक एक सजूद वो कितनी खालिस नियत के साथ करेगा, कितने लंबे लंबे रकू और सजूद करेगा। अपने आप को इस तसव्वुर में रखे कि मेरी यही आखिरी नमाज है, यही आखिरी नमाज है, इसके बाद मैंने अपने रब के हजूर हाजिर होना है। कोई भी काम करने लगे जब उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि मैं अपनी इस अमल को शायद जिंदगी में आखिरी बार कर रहा हूँ, दिल नरम हो जाएगा। लज्जतों को मिटाने वाली चीज मौत को कसरत से याद करो। फिर दूसरी चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, दिलों के जंग को मिटाने के लिए जिक्र इलाही और तिलावत कुरान पाक को कसरत से अपना लिया जाए। जिक्र इलाही और तिलावत कुरान पाक से भी दिल नरम होता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें भी दिलों की नरमी के सारे तरीके सुनने समझने के बाद अब हमारे दिल भी नरम कर दीजिए। हमारे लिए भी दीन के अहकामात को सुनने के बाद उन पर अमल पैरा होना आसान हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन।
اور بنی اسرائیل وہ واقعہ بھی یاد کرو جو تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا، پھر تم نے یہ الزام ایک دوسرے کے سر پر تھوپ کر جھگڑا کر رہے تھے، اور جو کچھ تم چھپانا چاہتے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا، سو ہم نے حکم دیا کہ ذبح شدہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارو، چنانچہ مقتول نے بول کر اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ایسی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت جیسے پتھر ہوں یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور ایسے بھی کچھ ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے لرز کر گر پڑتے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور ان یہود میں ایک گروہ ایسا بھی ان پڑھ لوگوں کا ہے جو کتاب تورات کا علم نہیں رکھتے ہیں، ان کے پاس جھوٹی آرزوؤں کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جو بات بھی کرتے ہیں زن و تخمین سے کرتے ہیں۔ اب یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح طور پر فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے یہود، ان یہودیوں کا جو ایک گروہ ہے جن کے پاس تورات کا علم نہیں ہے، وہ اللہ کی نظر میں کیا ہیں؟ وہ سارے کے سارے امی ہیں، وہ اللہ کی نظر میں سارے کے سارے ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں۔ کون؟ جن کے پاس تورات کا علم نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان یہودیوں کے پاس جن کے پاس تورات کا علم نہیں ہے وہ سارے کے سارے ان پڑھ اور جاہل ہیں۔ اور آج ہم سب جو کہ امت محمدی کے فرد ہیں، جن کے اوپر یہ قرآن جیسی نعمت سے انہیں مالا مال کیا گیا، یہ قرآن کی نعمت، اس کے 30 پارے دے دیے گئے، تھما دیے گئے، تو کیا آج اس امت محمدی کے پاس اس قرآن کی نعمت ہونے کے باوجود اس کا علم نہیں ہوگا تو کیا ہم اللہ کی نظر میں بڑے سچے ہیں، بڑے سیانے ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں؟ نہیں۔ جن کے پاس تورات کا علم نہیں ہے، ان یہودیوں کے پاس تورات کا علم نہیں ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان پڑھ ہیں۔ آج اگر کسی کے پاس اس قرآن کی تعلیمات کا علم نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں وہ سارے ہی ان پڑھ ہیں۔ لیکن آج ہمیں فکر ہے تو اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر اور اچھی پوسٹ پر لے کے جانے کی، لیکن آج اگر ہمیں فکر نہیں ہے تو وہ اس بات کی نہیں ہے کہ کیا ہمارے بچوں کو اس قرآن کی تعلیمات بھی آتی ہیں، کہیں وہ ڈاکٹر، انجینئر اور لائر بن کر وہ دنیاوی تعلیم کے اندر تو بہت آگے نکل جائیں، بہت اچھے عہدوں پر آ جائیں، لیکن اللہ کے سامنے جب جائیں تو اللہ کہ یہ تو ان پڑھ ہیں، ان کے پاس تو کوئی علم ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک اصل پڑھے لکھے وہ ہیں جن کے پاس اس قرآن کا علم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی ذریتوں کو، اپنی اولادوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیمات سے بھی آشنا کروانے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ان کے پاس جھوٹی آرزوؤں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور جو بات بھی وہ کرتے ہیں وہ زن و تخمین سے کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو کتاب تو اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی کے مطابق لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں سے نازل شدہ ہے تاکہ اس سے تھوڑے سے دام میں لے سکیں۔ ان کے ہاتھ کی تحریر بھی ان کے لیے بربادی کا سامان ہے، یہ ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ چند گنتی کے ایام کے سوا انہیں دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ یہ ان کا طریقہ، ان کا رویہ اور انداز کہ وہ قیامت کے دن وہ آگ، وہ جہنم کی آگ بس ہمیں تھوڑے دن ہی چھوئے گی، پھر بس وہ چلی جائے گی۔ اللہ کہہ رہے، اللہ اس آگ کی کیفیت تو یہ بتاتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ جس کی پہلی چنگاری ہی جب پڑے گی تو وہ انسان کی کھال کو چاٹ لے گی۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کا اتنا ہی صبر ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا صرف چند دن، 40 دن کے لیے ہی تو وہ عذاب آئے گا، وہ آگ آئے گی، اس کو برداشت کر لیں گے، پھر وہ چلی جائے گی۔ لیکن یہ وہ اللہ ہے جو کہ ہمیں جہنم کی کیفیت بتا رہے، اس آگ کی تپش بتا رہے جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، جس کی ایک ہی پکڑ پوری کی پوری کھال کو چاٹ جائے گی۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔
اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے، والدین سے، رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے اچھا برتاؤ کرو گے، لوگوں سے بھلی باتیں کہو گے، نماز کو قائم کرو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، پھر تم میں سے ماں سوائے چند آدمیوں کے باقی سب اس عہد سے پھر گئے۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت کا تذکرہ کر رہے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ 40 روز کی ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس بلایا اور پھر انہیں 10 احکامات دیے۔ 10 ابتدائی احکامات تھے جو کہ 10 کمانڈمنٹس آف موسیٰ علیہ السلام بھی کہلاتے ہیں۔ اس کے اندر وہ بیسک تمام احکامات تھے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے کر اس شریعت موسوی کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا۔ اور یہ کس طرح سے بھیجا تھا؟ پتھر کی سلوں کے اوپر اللہ نے انگریو کر کے دیا تھا تاکہ جب وہ اسے خود دیکھیں، ٹچ کریں، محسوس کریں تو ان کے لیے پھر اس کو ماننا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ ان بیسک احکامات میں سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ تم کیا کرنا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اگلی چیز وبالوالدین احسانا، اللہ نے اپنا حق بتایا، میری عبادت کرنا، میرے علاوہ کسی کی نہ کرنا۔ فوراً کہا وبالوالدین احسانا، گویا رب کی عبادت اور بندگی کے بعد سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا۔ اور والدین کے ساتھ صرف ان کا حق پورا کرنا نہیں، والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان کے حق اور فرض سے بڑھ کر کیا جائے۔ لیکن آج تو ہم اپنے والدین کے فرض ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں، ان کی بات مان کے نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کیا جائے۔ انشاءاللہ ہم وبالوالدین احسانہ کی تفسیر بڑی ڈیٹیل سے سورہ نساء میں پڑھیں گے۔ ہم واضح طور پر دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں متعدد مقامات پر جہاں اللہ اپنا حق بتاتا ہے اس کے فوراً بعد یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، یہ نہیں کہا وعدوں کو پورا کرو، کوئی کام نہیں، اپنے حق کے بعد سب سے پہلا کرنے کا کام وبالوالدین احسانہ، پھر اس کے بعد آئے گا کہ یتیموں، مسکینوں سب کا حق رکھو، پھر کہا جائے گا کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ لیکن یہ جو والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے یہ بڑا ہی ضروری ہے۔ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم سورہ نساء میں ڈیٹیل کے ساتھ پوری دیکھیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب جب یہ 10 کمانڈمنٹس آف موسیٰ دے کر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اس کے باوجود یہ قوم ضدی اور ڈھیٹ ہونے کے باوجود انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ تم وہی لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کر دیتے ہو، پھر اثر ظلم و زیادتی ان کے خلاف چڑھ کر آتے ہو، اور اگر وہ لوگ قیدی بن کر آ جائیں تو ان کا فدیہ ادا کر کہ انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض احکام کو مان لیتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ بھلا جو لوگ ایسا کام کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو اور قیامت کے دن بھی وہ سخت عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں؟ اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب خبر رکھنے والا ہے، وہ بے خبر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل علیہ السلام ہی تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل علیہ السلام ہی ان مومنوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی خوشخبری لے کر آئے ہیں، اور جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ خود ہی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک واضح حقیقت بیان کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ بیسیکلی ہوا کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں مبعوث کیا گیا تو سارے مشرکین مکہ جو تھے وہ اب عداوت رکھنے لگ گئے۔ وہ اس بات پر یقین ہی نہیں کر رہے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب سارے انبیاء بنی اسرائیل میں آتے ہیں تو اب بنی اسماعیل میں کیسے کوئی نبی آ سکتا ہے۔ یہی وہ وجہ تھی جہاں سے عداوت اور دشمنی کی ساری وجہ شروع ہوئی، اور اس کی وجہ وہ کس کو دینے لگ گئے؟ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دینے
लग गए कि असल में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही कसूरवार है और यही वो है जिन्होंने बनी इसराइल की बजाय बनी इस्माइल में जो है वो नबूवत को दे दी है। और वो उनको जब कसूरवार समझने लगे तो उनसे फिर अदावत और दुश्मनी रखने लगे। अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ये जो शख्स जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दुश्मन है तो उसे पता होना चाहिए कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो जो कुछ लेकर आते थे अल्लाह के हुक्म से लेकर आते थे और उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाफिजे के अंदर महफूज कर देते थे। वो खुद से खुद तो कुछ भी नहीं करते थे। इसलिए किसी इंसान का हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अदावत और दुश्मनी रखना कि नाउज़ु बिल्लाह उन्होंने ये काम खुद से खुद किया है, ये गलत है। ये सिर्फ अल्लाह के हुक्म से था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जितना हुक्म दिया जाता था वो वैसे ही कर देते थे। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितनी भी मुशरिकीन मक्का की पॉइंटलेस बातें थी उन सब का यहाँ से इनकार कर दिया और वाज़ेह तौर पर बता दिया। फिर हुआ क्या, ये यहूद तौरात की बजाय उन जंतरों मंत्रों के पीछे लग गए जो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में शयातीन पड़ा करते थे। अब क्या हुआ, ये जो बनी इसराइल की कौम है जब ये अल्लाह की नाफरमानियों पर जमे और डटे रहे, अपनी इल्हामी किताब तौरात को छोड़ दिया, उस पर अमल नहीं करने लगे थे। अब जब कोई शख्स अल्लाह की तालीमात को, अल्लाह के अहकामात को पसे पुश डाल देता है, फिर शैतान वसवसे डालता है। शैतान वसवसे डालता है, शैतान गुमराह कर देता है और जब वो गुमराह करता है तो रुसवाई, जिल्लत, इखलाकी तनज़्ज़ुली तो फिर उस मुआशिरे और उस कौम का जो है वो शेवा बन जाती है, उसके लिए तो वो कंपल्सरी हो जाती है। बस यही हुआ जब बनी इसराइल ने अल्लाह के अहकामात को छोड़ दिया, शैतान के बताए हुए तरीके के मुताबिक चलने लग गए, फिर इनके ऊपर जिल्लत भी आई, रुसवाई भी आई, इखलाकी तनज़्ज़ुली भी आई और इनके अंदर बेहयाई और इश्क व आशिकियां जो हैं उन्होंने बहुत ज्यादा परवान पकड़ ली। अब इनके अंदर इश्क व आशिकियां और फिर सबसे बढ़कर जादू, मंत्र, टोने जो है वो बहुत आम हो गए। ये लोग क्या करने लग गए, इस गुनाह के काम में इन्वॉल्व हो गए और साथ ही साथ ये कहने लग गए कि अच्छा अगर हम जादू टोने करते हैं, अगर हम ये काम करते हैं, जिन्नात को अपने काबू में लेकर आते हैं, तो वो नबी सल्लल्लाहु तो वो अल्लाह के एक नबी भी तो गुजरे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी तो गुजरे जो कि सारे के सारे जिन्नात को अपने काबू में करते थे और उनसे काम करवाते थे। तो हम तो कोई गुनाह का काम नहीं कर रहे बल्कि हम तो ऐन नबी की सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं। ये क्या था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फौरन वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि अल्लाह की नजर में सारा का सारा जादू कुफ्र है। जादू करने वाला, जादू करवाने वाला दोनों काफिर हैं अल्लाह की नजर में, इसलिए इस जादू जो है इससे बच जाया जाए। और अल्लाह ने साथ ही साथ अपने नबी की बिरात भी कर दी और हकीकत भी बता दी। क्या फरमाया, नबी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि वो जो मेरे एक नबी था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, उनके पास जो जिन्नात थे, जो जिन्नात उनके कब्जे में थे वो मेरे हुक्म से थे, गोया अल्लाह के हुक्म से थे। अल्लाह के हुक्म से वो जिन्नात उनके कब्जे में आते थे और वो क्या काम करते थे, वो ये काम करते थे कि दीन की जो सरबुलंदी, फलाहो बहबूद के काम होते थे वो करवाते थे। वो उनसे बड़ी बड़ी जो इमारतें होती थी उनको तामीर करवाते थे और दीन की फलाहो बहबूद का ज्यादा से ज्यादा काम जो था वो उनके जरिए से होता था। और वो शैतान जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास थे वो किसी पॉजिटिव गर्ज से थे, किसी पॉजिटिव मकसद के लिए थे। लेकिन आज के दौर में और उस दौर में जो लोग जिन्नात को काबू में करके उनसे काम करवाते हैं वो सारे के सारे मनफी, नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए होते हैं। उसके अंदर कोई फलाह बहबूद का काम नहीं होता है। ये जो मंत्र, जादू, टोने करवाए जाते हैं इसके साथ सिर्फ और सिर्फ लोगों की जिंदगियां तबाह करने का काम किया जाता है, इससे कोई पॉजिटिव काम नहीं किया जाता है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब बनी इसराइल को इस आजमाइश में डाला तो इनको आजमाने के लिए, ये जो जादू टोने में बहुत ज्यादा लग गए थे ना, अल्लाह ने फिर इनको आजमाया और आजमाया। कैसे आजमाया कि इनके ऊपर हारूत और मारूत नाम के दो फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए उस बाबुल नामी बस्ती में। इन्होंने वहां पर आकर एक जादू की छोटी सी दुकान बनाई। उस दुकान के अंदर रहते हुए ये दो काम करते थे। एक तो ये सबसे पहले जो कोई इनके पास आता था और आकर जादू टोने करवाना चाहता था ये कर देते थे, और दूसरा काम कि ये लोगों को जादू सिखाते भी थे, लेकिन साथ ही साथ कहते जाते थे इन्नमा नहनु फितना, देखो हम फितना है,
ہم کوئی صحیح چیز نہیں ہے، یہ خود بخود بتاتے چلے جاتے تھے، انہیں وارن کر دیتے تھے کہ ہم دیکھو ہم فتنہ ہے، یہ سارا کا سارا کفر ہے، اس سے بچ جاؤ. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی خود ان کے پاس آتا تھا، یہ جادو کر بھی دیتے تھے، سکھا بھی دیتے تھے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جادو کس لیے کرواتے تھے؟ سب سے زیادہ یہ جادو اس وجہ سے کرواتے تھے تاکہ جو میاں بیوی اور ازواج ہیں ان کے درمیان جدائی ڈالی جائے. اس دور میں یہ جادو ٹونے اس وجہ سے اتنے عام تھے کہ جب کسی ایک مرد کو دوسرے مرد کی بیوی پسند آ جاتی تھی تو پھر یہ اس پہ جادو ٹونے کروا کے ان کے درمیان لڑائی کر کے طلاق دلوا کر پھر اس کی بیوی کو حاصل کرنا چاہتے تھے. اس کے لیے جادو ٹونے کرتے تھے. جبکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں بیوی میں جدائی ڈلوانا، ازواج کے دوران جدائی ڈلوانا رحمان کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ فعل ہے. اور پھر جب شیطان سمندر پر اپنا تخت لگا کر بیٹھا ہوتا ہے اور جب اس کے سارے چیلے باری باری آ کر اپنا اپنا کام بتاتے ہیں کہ آج میں فلاں کے ہاں چوری کر کے آیا، وہ شیطان بس بیٹھا رہتا ہے، کوئی ریئیکٹ ہی نہیں کرتا ہے. پھر وہ شیطان کے پاس اس کا ایک اور چیلا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے میں نے آج فلاں کے ساتھ یہ کام کر دیا، فلاں کے ساتھ یہ کام کر. اس پر کوئی اثر نہیں کرتا، وہ اپنے تخت پہ سکون سے بیٹھا رہتا ہے. اتنے میں اس کا ایک چیلا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے آج میں نے فلاں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا. وہ شیطان اتنا خوش ہوتا ہے، اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، اپنے اس چیلے کو گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے سب سے اچھا کام کیا. یہ کیا ہے؟ یہ شیطان ہے. یہ وہ شیطان ہے جس کا سب سے پسندیدہ فعل یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا جائے. وہ اس کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی جادو ٹونے اور منتروں کو جو ہے وہ مانتے تھے. اب یہاں سے آگے اگر اب آپ کو اس کی تھوڑی سی حقیقت بھی بتاتی چلوں تو جادو کی حقیقت اگر ہم سمجھیں تو جادو برحق ہے. اٹس ناٹ اے میتھ. یہ کوئی متھ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے، یہ ایکچولی ایگزسٹ کرتا ہے. جادو کسی پر بھی ہو سکتا ہے، یہ برحق ہے. نیکوکاروں پر بھی ہو سکتا ہے، نبیوں پر بھی ہو سکتا ہے. ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا. تو جادو برحق ہے. اٹس ناٹ اے میتھ. لیکن یہ جادو ہوتا کیسے ہے؟ اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. سب سے پہلے جادو ہونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی منتر یا کوئی کلام پڑھ کے پھونکا جاتا ہے، اس سے جادو ہو جاتا ہے. اور دوسرا طریقہ جادو منتر کا یہ ہوتا ہے کہ جنات کے ذریعے یہ جادو کروایا جاتا ہے. یہ دو طریقے ہیں. اب یہ کرواتے کون سے لوگ ہیں اور اس کو جنات کو جو ہے وہ قابو میں کیسے کیا جاتا ہے؟ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان جنات کو قابو کرنے کے لیے جو بڑے بڑے بابے پیر فقیر ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، ان کی حالت کیسی ہوتی ہے، کس حالت کے اندر یہ ان جنات کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں. تو ان کی سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ شدید گندگی اور انٹینس غلاظت کی فیز میں ہوتے ہیں. وہ شدید گندگی اور غلاظت کے اندر ہوتے ہیں، انٹینس اینڈ ایبسولوٹ فارم آف ڈس اوبیڈینس ٹو اللہ میں ہوتے ہیں. یعنی کہ اللہ کی شدید نافرمانی کی حالت میں ہوتے ہیں، اللہ کی شدید نافرمانی کرتے ہیں. اور دوسری چیز شدید گندگی کی حالت میں ہوتے ہیں. اور پھر تیسری چیز قرآن کی شدید انٹینس فارم آف گستاخی کرتے ہیں. استغفر اللہ. کیا کرتے ہیں یہ؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عامل ہوتے ہیں یہ سالہ سال اپنی پوری زندگیوں تک یہ رفع حاجت کے بعد استنجا نہیں کرتے ہیں. یہ رفع حاجت کے بعد استنجا بھی نہیں کرتے ہیں، ساری زندگی غسل نہیں کرتے ہیں. وہ چاہے جیسی بھی جو ہے وہ کنڈیشن ہو جائے، وہ جنابت کی کنڈیشن ہے، وہ کوئی بھی کنڈیشن ہے، یہ غسل نہیں کرتے ہیں. جب اتنی سویئر اور انٹینس گندگی، پھر اس کے اوپر سے یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جسم کے اوپر الگ سے گندگی کے لوتھڑے بھی لگاتے ہیں. جب وہ گندگی لگاتے ہیں، وہ جانوروں کے فضلات وہ سارے کے سارے اپنے جسم پر لگاتے ہیں. وہ انسان کی ساری گندگی، وہ حیض کا خون
खून वो सब जब अपने कपड़ों पर, अपने लिबास पर लगाकर जब सुयर गंदगी की हालत में हो जाते हैं, फिर ये अगला काम अल्लाह की शदीद नाफरमानी करते हैं, अल्लाह के कुरान की आहानत करते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम की जो है वो इतनी गुस्ताखी करते हैं कि जानवरों के फुजलात के ढेर और अंबार लगाकर उसके अंदर कुरान को फेंकते हैं और नाउज़ुबिल्लाह उसको फिर अपने पाँव में भी रौंदते हैं और उस गंद के ढेर में भी रौंदते हैं। उस कुरान की आयत को उलट पुलट करके पढ़ते हैं और उसको कुछ का कुछ कर देते हैं और फिर हैज़ के खून से कुरान की आयत को लिखते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। जब ये इतनी तरह की सुयर गंदगी की हालत में रहते हैं और हमें पता चलता है कि ये जो आमिल बाबा होते हैं ना, फिर ये जिन्नात पर कब्जा करने के लिए खुले खुले मैदानों और रेगिस्तानों का रुख कर लेते हैं। उन खुले खुले मैदानों और रेगिस्तानों में जाते हैं, वहां पर जाकर ये अमल करते हैं और इस अमल को जब करते हैं तो फिर उनके लिए ये काम आसान हो जाता है। लेकिन ये लोग जब ये अमल करने के लिए जाते हैं, और आपने अक्सर सुना होगा, हमें ये खबरें मिलती हैं फिर कि फला रेगिस्तान में, फला सहरा में उस आमिल की, उस बाबे की हमें लाश मिली। वो लाशें क्यों मिलती हैं? क्योंकि जो जिन्नात है ना, ये ऐसे ही कब्जे में नहीं आ जाते हैं। ये जो आमिल है, ये उनके ऊपर पूरा का पूरा सुयर गंदगी इंटेंस हालत में रहने के बाद ऐसे अमल करते हैं जिसकी वजह से वो जिन्नात जब इनके इर्द गिर्द आते हैं तो वो जिन्नात इन्हें डराते हैं। जो तो आमिल डर गया, उसके खौफ में आ गया, तो फिर वो जिन्नात उन पर हावी हो जाते हैं, उन पर काबू पा लेते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और बड़ा ही अपने चीज में पुख्ता होता है तो वो फिर उन जिन्नात पर काबू पा लेता है और उनको अपने कब्जे में कर लेता है। तो अब यहाँ पर होता क्या है, जो आमिल काहिन जादूगर होता है, वो जो बाबा होता है, उसके जो काबू में आने वाले जिन्नात होते हैं, उसके मुवक्किल होते हैं, फिर उसके जरिए वो सारे काम करवाता है और ये सारे के सारे जादू करवाता है। फिर उसके बाद ही हमें पता चलता है कि कभी किसी के घर से कोई आवाज आ रही है, किसी के घर से कोई चीजें गायब हो गई हैं, किसी के घरों से जो है वो जानवरों की सिरियां मिल रही हैं। तो ये सारी की सारी चीजें फिर जादू टोने मंत्रों की वजह से होती हैं और ये उन जिन्नात, उन मुवक्किलों के जरिए ये काम करवाया जाता है। और फिर अगली चीज, वो जिन्नात खुद कुछ नहीं कर सकते। ये सारा काम वो जो इंसान होते हैं, जो आमिल बाबा होते हैं, वो करवाते हैं। एक जिन जो है वो खुद से खुद इंसान के जिस्म में भी नहीं जा सकता, उसके लिए भी उसको जो अपना जो आमिल है, जिसने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है, उसकी जरूरत होती है। अब हमें पता चलता है कि ये सारी चीजें तो हमने देख ली, अब इससे बचना कैसे है? जादू हो जाएगा, हमने पढ़ा बरहक है, नेकोकारों पर भी होता है, नबियों पर भी हुआ, और हमने उनकी आमिल जो है उनकी हालत भी देख ली कि वो किस हालत में होते हैं जब वो ये जादू कर सकते हैं। अब हमारी क्या हालत होगी कि जिसके अंदर ये जो जादू है ये हमारे ऊपर असर कर जाएगा। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि हम किस हालत में हैं कि हमारे ऊपर जादू होना जो है वो बड़ा आसान हो जाता है। तो ये 4 से 5 हालतें हैं कि जब कोई इंसान इन 4 से 5 हालतों में होता है तो उसके ऊपर जादू का असर बड़ी जल्दी हो जाता है। और वो कौन सी हालतें हैं? सबसे पहले जब कोई इंसान अल्लाह की शदीद नाफरमानी और सरकशी की हालत में होता है, कोई इंसान बहुत ज्यादा बेहयाई में होता है, जिना करता है, शराब पीता है, मौसीकी, नाच गानों और फिल्मों में इन्वॉल्व रहता है, उसके लिए ये काम जो है उसके ऊपर ये काम होना आसान हो जाता है। फिर उसके बाद जब कोई इंसान शदीद खौफ की हालत में रहता है, फिर तीसरी चीज जब कोई इंसान शदीद गंदगी की हालत में रहता है, चौथी चीज जब कोई इंसान शदीद गुस्से की हालत में रहता है, और पांचवी चीज जब उसे कोई जिस्मानी बीमारी होती है। ये वो 5 हालतें हैं जिनके ऊपर किसी इंसान के ऊपर जादू होना जो है वो आसान हो जाता है। अब इससे बचना कैसे है? जब हमें पता चल गया कि ये हालतें, इससे जादू हो सकता है, तो अब उससे बचना कैसे है? इससे बचने के लिए सबसे पहला तरीका कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जिक्र की कसरत की जाए, नमाज पढ़ी जाए, कुरान पढ़ा जाए, सुबह शाम के अज़कार किए जाएं, तस्बीहात और दरूद अपनी जुबान पर जारी रखा जाए। इससे हम अल्लाह की नाफरमानी से बच सकते हैं। साथ ही साथ अपने आप को तमाम वो बुरे कामों से बचाया जाए और घर में सूरा बकरा की तिलावत लगाई जाए, सूरा बकरा की तिलावत की जाए, उससे भी शैतान भाग जाता है। फिर अगली चीज कि अपने आप को गंदगी और नापाकी से बचाना है।
जो ही कोई गंदगी और नापाकी की हालत है फौरन से वजू करना है, गुस्ल करना है। हैज, जनाबत, निफास, इन सारी चीज़ों से फारिग होते साथ फौरन ही गुस्ल ले लिया जाएगा। फिर उसके बाद अपने लिबास को पाक और साफ रखना है, अपने माहौल को साफ रखना है, अपनी निगाहों को साफ रखना है, अपनी जुबान को साफ रखना है, अपनी सोहबत को साफ रखना है। प्योरिटी इन ऑल फॉर्म्स, हर तरह से अपने आप को पाक और साफ रखना है। और फिर तीसरी चीज, अल्लाह की नाफरमानी से बचना है। फिर चौथी चीज, अपने गुस्से पर काबू पाना है। वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाना है, सब्र और खामोशी के साथ गुस्से पर भी काबू पाना है। फिर उसके बाद पांचवी चीज, अपने आप को जिस्मानी कमजोरी से बचाना है। जिस्मानी कमजोरी नहीं आने देनी है, क्योंकि शैतान जो है उसका अमल उस वक्त सबसे ज्यादा जो है वो तेज हो जाता है। और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के भी अल्फाज हैं कि जो शख्स सुबह 7 अजवा खजूर खाएगा वो उस दिन जादू और जहर के असर से महफूज रहेगा। जब कोई इंसान सुबह 7 अजवा खजूरें खाएगा तो फिर उसके लिए वो जहर और जादू का असर उसके ऊपर नहीं होगा। और फिर एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो स्याह दाने उनमें मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। और वो स्याह दाने कौन से हैं? वो कलवंजी के दाने। फिर उसके बाद इंजीर और जैतून का इस्तेमाल, ये भी जादू और वगैरह से हिफाजत का बेहतरीन जरिया है। अच्छा, अब पता चल गया अपने आप को बचाना कैसे है। लेकिन अगर कोई इंसान है जिसपे जादू हो गया है तो अब उस जादू का इलाज कैसे किया जाए? उस जादू का इलाज करने के लिए सबसे पहली चीज अपने दिमाग में ये बिठा लेनी है कि ऐसा नहीं है कि हल्की सी सर दर्द हो गई, जिसम में दर्द रहने लग गई तो फौरन ही कहना शुरू कर दिया वो आई थी ना, कर गई है जादू। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। सबसे पहली चीज ही जादू नहीं समझी जाएगी। सबसे पहला डिसीजन जादू नहीं होगा। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाया जाएगा, मेडिसिन प्रॉपर ली जाएगी। अगर किसी भी मेडिकेशन से, किसी भी चीज से कोई इलाज नहीं हो पा रहा, असर नहीं हो रहा, सेहत नहीं हो रही, तो फिर ये कहा जा सकता है लास्ट ऑप्शन कि हाँ हो सकता है जादू हो। फिर जादू के बारे में जो एक सबसे अहम चीज अपने जहन में रखनी है कि जादू होता अल्लाह के हुक्म से है, अल्लाह के हुक्म के सिवा नहीं हो सकता। ये अल्लाह की तरफ से तकलीफ और आजमाइश होती है। तो अगर करने वाला अल्लाह है तो इसको दूर करने के लिए भी सिर्फ अल्लाह ही काफी है। इस जादू को दूर करने के लिए अगर कोई पीरों फकीरों आमिलों के पास जाया जाएगा तो वो इसका उल्टा हल करते हैं काले जादू से, जो कि उससे भी ज्यादा बड़ा गुनाह और उससे भी ज्यादा बड़ा कुफर है। इसलिए किसी आमिल बाबे के पास नहीं जाया जाएगा इसका तोड़ करवाने, बल्कि इसका तोड़ जो है वो खुद किया जाएगा कुरान की आयात से। इसका मुकम्मल डिटेल तरीका हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद बता दिया, समझा दिया। इसका तरीका क्या है कि इस अमल को शुरू करने से पहले अपने दिल के अंदर ये पुख्ता आपने ईमान रखना है, ये यकीन रखना है कि ये जो मैं अमल शुरू करने जा रही हूँ, इस जादू का तोड़ करने जा रही हूँ, अगर तो ये वाकई जादू हुआ तो इस अमल को करने के बाद ये जाता रहेगा। लेकिन अगर उसके बावजूद ये चीज खत्म नहीं होती है तो फिर ये जादू नहीं है, फिर ये जादू नहीं है, ये कुछ और है। अब जब जादू का तोड़ करना शुरू करना है तो उसके लिए कुछ खास चीजों पर दम किया जाता है। उसको पानी के तौर पीने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, खाने के लिए, गुस्ल के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता चलता है कि एक थाल के अंदर या किसी बर्तन के अंदर आपने पानी ले लेना है, किसी जग में पानी ले लेना है, कुछ अजवा खजूरें ले लेनी है, कुछ अंजीर, कुछ कलवंजी और जैतून का तेल अपने पास रख लेना है। इन सारी चीजों को रखने के बाद उसके ऊपर कुछ कुरान की आयात पढ़ी जाएंगी। सबसे पहले दम करने के लिए अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाएगा, सूरा फातिहा पढ़ी जाएगी, सूरा बकरा की आयतुल कुर्सी पढ़ी जाएगी, सूरा आराफ की कुछ मुतय्यन आयात है, आयत नंबर 117 से 122 तक वो पढ़ी जाएंगी, सूरा यूनुस की 79 से 82 आयात तक पढ़ी जाएंगी, सूरा तौहा की आयत नंबर 65 से 70 तक पढ़ी जाएगी। इसके बाद सूरा तौरिक, सूरा मुज़म्मिल और फिर चारों कुल पढ़े जाएंगे और आखिर पे दोबारा दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाएगा। इसको पढ़ने के बाद फिर दम किया जाएगा, उन सारी चीजों पर दम किया जाएगा। उसके अंदर जो पानी है उसको पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो जो जैतून का तेल है उसको
आंखों में भी डाला जा सकता है, या जिस्म के जिस खास हिस्से में दर्द है उसको उस हिस्से पर भी लगाया जा सकता है। उसके अलावा वो जो कलवंजी है उसको भी खा लिया जाएगा, उस खजूर को, उस इंजीर को भी खा लिया जाएगा। और वो जो पानी है उससे एक और काम भी किया जा सकता है, उससे गुस्ल भी लिया जा सकता है। उस पानी को एक बड़े बर्तन में डालकर उससे जहां जहां पर जिस्म के जिस हिस्से पर जो भी जादू का असर हुआ है उससे गुस्ल किया जाएगा तो वो दूर हो जाएगा। अब ये सारा का सारा जो अमल है ना, इसको 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन तक जारी रखा जाएगा। कुछ को ये असर 7 दिन में खत्म हो जाएगा, कुछ को यही अमल होते होते 14 दिन लग जाएंगे, कुछ को 21 दिन। 21 दिन लास्ट लिमिट है, 21 दिन तक ये अमल किया जाएगा। अगर तो ये जादू होगा तो 21 दिन तक ये खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर 21 दिन के बाद भी वो काम खत्म नहीं होता है, वो जादू का असर खत्म नहीं हो जाता, तो फिर आपने ये समझना है कि ये जादू नहीं है। अगर जादू होता तो वो इस टाइम लिमिट के अंदर चला जाता, ये जादू नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से वैसे ही कोई तकलीफ है, इसको जादू का नाम नहीं दिया जाएगा। और जिस दौरान ये सारा तोड़ किया जा रहा होगा उसमें चलते फिरते उठते बैठते जो है वो अल्लाह की कुरान की आयात जो है उनकी तिलावत करते जाएं, आयतुल कुर्सी पढ़ते जाएं। हमें पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ था। तोड़ के लिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, जादू का पुतला निकाला गया, उसमें से जैसे जैसे सुइयों को निकालते जाते थे, खोलते जाते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरा फलक और सूरा नास पढ़ते जाते थे और इस तरह से दम हुआ था और जादू का इलाज हुआ था। तो जादू बरहक है, हो सकता है, डरना नहीं है, लोगों से नहीं डरना, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से ही हो सकता है। सिर्फ अल्लाह से डरा जाएगा और इसका तोड़ किया जाएगा, अपने आप को उन सारे तरीकों में रखा जाएगा जिससे अपनी हिफाजत की जाए और जादू से बचा जा सके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन तमाम हकीकतों को समझने, शरह सदर करने के बाद अब इनकी हकीकत को समझकर इसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को बनाने की भी तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। जो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में शयातीन पड़ा करते थे, सैयदना सुलेमान ने ऐसा कुफर कभी नहीं किया, बल्कि कुफर तो वो शयातीन लोग करते हैं जो लोगों को जादू सिखाते थे। नीज़ यहूद उस चीज़ के पीछे लग गए जो बाबुल में हारूत और मारूत और 2 फरिश्तों पर उतारी गई थी। ये सारी वही हकीकत जो अभी हमने देखी कि किस तरह से उनको अल्लाह ने आजमाइश के लिए उन 2 फरिश्तों को भेजा और उन्होंने किस तरह से ये जादू टोने मंत्र को अपनी जिंदगियों में अपना लिया था। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं नानसख मिन आयातिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिम मिनहा। और याद करो, जब हमने किसी आयत को मंसूख करते या उसे भुला देते हैं तो उस जैसी या उससे बेहतर आयत लाते हैं। क्या आप जानते नहीं है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला 2 तसव्वुर सिखा रहे हैं। सबसे पहले औ नुनसिहा और मा ननसख, 2 तरह की यहाँ पर आयात बताई जा रही हैं। कुछ चीजें, कुछ आयात ऐसी होती हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला हाफिजे से खुद ब खुद नसख कर देते थे, भुला देते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो आयात पहले आप पर नाजिल की गई होती थी, लेकिन बाद में उन्हें मनसूख कर दिया जाता था कि उस पर अमल नहीं किया जाएगा। ये क्यों था? क्योंकि अरबों के अंदर बहुत तरह की बुराइयां जो थी वो मौजूद थी। अगर एक साथ ही उनको किसी चीज पर कायल कर दिया जाता ना तो उस पर नहीं आ सकते थे, उस लाइन को नहीं पकड़ सकते थे। इसलिए उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म नाजिल किए। जैसे अगर किसी जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा एकदम से मूसलाधार बारिश होने लग जाए तो वहां पे कीचड़ बन जाता है, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती है। लेकिन अगर किसी जमीन के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बारिश पड़ती है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। बिल्कुल यही हाल था। अल्लाह ने कुरान की तालीमात को नाजिल करना था, इसलिए स्लो एंड स्टडी बट कंटिन्यूसली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहकामात को नाजिल किया। उसके लिए पहले एक आसान सा हुक्म दिया जाता था, पहले बड़ा नरम सा, फिर जरा थोड़ा सा सख्त और फिर उसके बाद 2 टोक हुक्म दे दिया जाता था। कैसे? अगर मैं आपको कुछ मिसालों के साथ समझा सकूं तो रमजान के रोजे फौरन ही फर्ज नहीं हो गए थे, बल्कि सबसे पहले साल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें ऑप्शन दिया था। क्या कहा था? वमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लक व इन तसूमु खैरुल लकुम, कि अगर तुम में से कोई रोजा रख सके तो उसे रख ले। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगले साल हुक्म दिया शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान, कि अब ये रमजान का महीना है, इसके अंदर हमने कुरान को नाजिल किया, इसको जो कोई पाए उसके अंदर रोजे रखे। फिर उसके बाद फाइनल हुक्म अल्लाह ने दे दिया। अल्लाह ने क्या कहा? फमन शाहिदा मिनकुमुश शहर फल्यसुम, अब कोई तुम में से रमजान का महीना पाएगा तो उस पर फर्ज है कि वो रमजान के रोजे रखेगा। रमजान के रोजे
فرض کر دیے. یعنی کہ 3 سطح پر حکم آیا, پہلے نرم حکم, پھر ذرا سا سخت, اور پھر اس کے بعد فائنل ڈور ٹوک حکم. اور جو پہلی 2 آیات ہوتی تھی انہیں منسوخ کر دیا جاتا تھا. وہ قرآن کا حصہ تو ہیں لیکن ان سے کوئی حکم اخذ نہیں کیا جائے گا. اسی طرح سود کے احکامات سورہ روم کے آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے صرف سود کی کراہت بتائی. پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 میں اللہ نے کہا بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو. پھر فائنل حکم اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں دے کر کہا کہ جو تمہارا سود باقی بچا ہے اسے چھوڑ دو. اگر نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. جو پہلی 2 آیات تھی اب وہ منسوخ ہو گئی. فائنل حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے اخذ کیا جائے گا. اسی طرح شراب کی حرمت سب سے پہلے حکم آیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں کہ اس میں بہت سے فائدے بھی ہیں, بہت سے نقصان بھی ہیں. نقصان اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں, اس لیے اس سے بچ جاؤ. پھر اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, جب تم یہ شراب کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب بھی نہیں جانا. پھر اللہ نے فائنل ڈور ٹوک حکم دے دیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں. اللہ نے کہا فجتنب, اب تم اس سے اجتناب کرو, اب بچ جاؤ, اب کوئی شراب نہیں پیے گا. تو یہ لیولز ہوتے تھے جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم کو نازل کرتے تھے تاکہ وہ مشرکین مکہ جن کے اندر ہر طرح کی برائی, ہر طرح کے گناہ جو تھے ان کے اندر ملوث تھے, اس کو آہستہ آہستہ کر کے ایریڈیکیٹ کیا جائے. اور ان آیات کا علم ہمارے پاس ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کن آیات سے اب حکم جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا. جیسے یہاں پر کہا جا رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو اب یہ وہ آیت ہے جس سے حکم نہیں لیا جائے گا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر منع فرما دیا ہے, اس لیے ان آیات کا علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. پھر دوسری چیز او ننسیھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حافظے سے ہی کچھ آیات جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے سے ریموو کر دی تھی, جس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیت رجم تھی جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی لیکن اسے قرآن کا حصہ نہیں بنایا گیا. تو یہ وہ آیت تھی جس کو آپ کے حافظے سے ہی بھلا دیا گیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کی تمام ہی آیات کو سننے سمجھنے کے بعد انہیں شرح صدر کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو اپنانے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے؟ نیز یہ کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی خبرگیری کرنے والا اور مددگار نہیں ہے. یا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے ہی مطالبے کرتے جاؤ جیسے اس سے بیشتر موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ اور جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا اس نے سیدھی راہ کو گم کر دیا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر سے تمہیں کافر بنا دیں. اس کی وجہ ان کا وہ حسد ہے جو ان کے سینوں میں ہے, جس سے قبل کہ ان پر بات واضح ہو جائے. آج ایک بار پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حسد کی حقیقت بتا رہے ہیں. حسد بہت ہی گندا جذبہ ہے, یہ کبیرہ گناہ تک کروانے پر کسی کو قائل اور مائل کر دیتا ہے. یہ وہ حسد کا جذبہ ہے کہ جب شیطان کے دل میں آیا تو جنت سے نکال دیا گیا, جب حابیل اور قابیل کے دل میں حسد آیا تو بھائی بھائی کے قتل پر مجبور ہو گیا, جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں آیا تو وہ ان کو کنویں میں ڈالنے تک کے لیے راضی ہو گئے. اس لیے یہ وہ جذبہ ہے کہ جس سے ہمیں بھی اپنا کڑا محاسبہ کرنا ہے کہ اگر ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں حسد کی چنگاری بھی پڑ رہی ہے تو اس کو ہم نے فوراً ہی کاٹ دینا ہے. اور اگر آپ کو ایسا فیل ہو کہ کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا حاسد کو معاف کر دیا جائے. فاصفحوا فاعفوا واصفحوا, اس کو معاف کر دیا جائے, اس سے درگزر کر دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ حسد کرنے والا ایک بیمار ہے. کیسے بیمار ہے؟ جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں اچھا چلو چلو رہنے دو, کوئی بات نہیں, بیمار ہے, ہو گیا اس سے یہ کام. بالکل اسی طرح حاسد کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بیمار کہہ رہے ہیں. حاسد مینٹلی سک ہوتا ہے, اسی کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ حاسد ہے جو کہ اللہ کی تقسیم پر ہی راضی نہیں ہے, اللہ کی دی ہوئی ڈسٹریبیوشن پر ہی راضی نہیں ہے. تو یہ مینٹلی سک ہے, وہ بیمار ہے, اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے, اس کو معاف کر دیا جائے, اس کو اگنور کیا جائے اور بودر کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر سے بھی جو گندا سا جذبہ ہے اس کو نکالنے کی ہمیں توفیق دے. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ
آج ہم نے اس سورہ بقرہ کے اندر بہت سے جو قصے اور ردادیں سنی، بنی اسرائیل کے رویے دیکھے، ان پر آنے والے عذاب بھی دیکھے۔ تمام ہی چیزوں کو سننے، سمجھنے، شرح صدر کرنے کے بعد اب اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بنانے کی توفیق دے۔ وہ ساری کی ساری نافرمانیاں ہماری زندگیوں سے نکال کے، ایریڈیکیٹ کر کے، ہمیں اللہ کے احکامات ہیں ان کے مطابق عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين ثم آمين يا رب العالمين۔